going to take a minute before we go into live session. So, assalamu alaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. I'm just going to start taking questions right off the bat. Ek do main revise kar dun. What is our mission? Our mission is to make sure that har Musliman enable ho in the core competence of the Quran and the real message, jo ke relevant hai puri duniya ke liye, in their own grammar and language. ہم پوری طرح ترسیل کرنے کے قابل ہوں. And open the debate, literally open the debates, not wait for debates to come to us, but take the debates to the world. What is the absolute truth and how to uncover the absolute truth? Now, the current way that we look at the Quran does not enable our teenagers in America or Australia, England or Africa, even Muslim countries کے بچے بھی قرآن سیوی نہیں ہیں. قرآن سیوی جو ہیں اس کے لیے ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ 8 سال کا عالم کا کورس جو ہے بیر منیمم ہے. میری کنٹینشن یہ ہے کہ 80 سال بھی قرآن پاک کو دیں گے تو کم ہے. 8 سال میں کوئی یہ نہ سوچ لے کہ ہم نے 8 سال عالم کا کورس کرنے. ہر روز قرآن پاک کا ایک ویو جو ہے وہ آپ نے اپنے اندر ریفریش کرنا ہے, نئی سے نئی کھدائی کرنی ہے, ڈیپر غوطہ لگانا ہے, اور وہ تبھی آپ لگا سکیں گے جب آپ کا پرپس کلیئر ہوگا. اور پرپس ہم پرابلم سے نکالتے ہیں. شارٹ کٹ یہ ہے, مسلمان کا تو وتیرہ یہ ہے کہ وہ اگلے 100 سال 200 سال کی پرابلمس بھی سوچ کے رکھے اور اس کے بھی سلوشنس یہاں پہ قرآن پاک سے نکال کے دے. سو اگر آپ کو پرابلمز نہیں پتا تو پھر ڈیبیٹ تو آپ لے کے جا نہیں سکتے. سو وی نیڈ ٹو اکوپ آور سیلوز, جس کے لیے ہم یہ سیشنز کرتے رہیں گے. میرا اپنا جو کے پی آئی ہے, کے پی آئی سے بنتا ہے کی پرفارمنس انڈیکیٹر. میری جو پرفارمنس ہے جو آپ نے ایویلویٹ کرنی ہے, مجھے پش کرنا ہے, میرے تمام احباب کو پش کرنا ہے, میرے اساتذہ کو پش کرنا ہے, جو میں خود کر رہا ہوں گا, کہ وہ اس ویژن کو ریفریش کرتے رہیں, ہر وقت ریفریش کرتے رہیں, تاکہ کوئی یہ بھولے مت کہ کیوں جوائن کیا ہم نے, اور ان پرابلمس کو سالو کر کے دیں پوری دنیا کے لیے. وی شوڈ بی موونگ رائٹ آفٹر رمضان ان دا فرسٹ اسٹیپس, کہ جہاں پہ ہم کلاسیفیکیشن کر لیں گے اپنے اس پورے کور ٹیم کی. ویو ڈیڈیکیٹڈ دا فرسٹ منتھ آف فیبرری, پورا مہینہ فیبرری کا ہم پرائمری والنٹیئرس کی لسٹ بناتے رہیں گے انشاءاللہ. اگر زیادہ بھی ہوئے تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, دیر از نو لمٹ, کبھی بھی آپ پرائمری والنٹیئر بن سکتے ہیں. جو کرائٹیریا ہے پرائمری والنٹیئر کا, اس کے لیے کام کرنا پڑے گا, وہ زیادہ نہیں مگر کرنا تو پڑے گا, اور اسی کو مانیٹر کریں گے ہمارے جو ٹیم لیڈرز بنیں گے. وہ ٹیم لیڈر ایک تھوڑا سا مشکل کام ہے, کیونکہ وہ فل ٹائم آپ کو مانیٹرنگ کرنی پڑے گی. کچھ دن کا حصہ مخصوص کرنا پڑے گا, مختص کرنا پڑے گا, کہ میں مینیج کر لوں ان تمام تر لوگوں کو جو میرے جو زیر سایہ آئے ہیں. ان کو موٹیویٹ کر کے رکھوں, ان کو پرپز ریفریش کر کے رکھوں, پیور لیڈرشپ کی مثال دیں. اسلام ہر مسلمان کو لیڈرشپ کے پیڈسٹل پہ اسی وقت ڈال دیتا ہے جس وقت مسلمان بالغ عمر میں داخل ہوتا ہے. تو یہ کام اس طریقے سے ہی ہوگا. Let me just reiterate all of this as many a million times. بھی اگر reiterate کرنا پڑا مرتے دم تک, کمر پہ جانے تک, یہی ریٹریشن چلتی رہے گی. ہم 5 منٹ دیتے ہیں, سب جوائن کر لیں. اوکے, سو مجھے اذان کا وقفہ کر لینا.
جی تو ابھی کوشچن لیتے ہیں. لیٹس جسٹ جمپ انٹو دی کوسچنز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید علی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم سر. جی سر میرا دو کوشچن ہے. سر ایک لیکچر میں آپ نے بتایا تھا کہ وہ جو یہ اسکولنگ کے لیے ہوم اسکولنگ کے لیے تو اس کے لیے کیا مطلب کچھ اچھا سے ایکسپلین نہیں ہوا تھا. اس کو تھوڑا سے ایکسپلین کر سکتے ہیں بچے لوگوں کے لیے تعلیم کے لیے کیسے شروعات کیا جائے. اور ایک اور کوشچن تھا میرا کہ اگر یہ فیملی میں بہت زیادہ ہی مطلب پرابلم آتا ہے جیسے بھائی بہن یا کوئی بھی جیسے تو اس کو ہینڈل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. سمجھ میں آ گیا نا سر. ہوم اسکولنگ کا جو کریکولم تھا اس کو ہم نے پارشلی امپورٹ کر لیا ہے اپنے ایکو سسٹم میں. آپ آئی ایم ایس کے کوشچن کیجیے گا زیادہ تر. میں آپ نے سوال پوچھ لیا تو میں جواب دے دیتا ہوں کہ جو ہوم اسکولنگ کا کریکولم تھا جو لینگویجز کا تھا وہ میری تو پریفرنس عربی ہی ہے تو ہم نے اسی لیے عربی سے اسٹارٹ کیا تھا. میں آپ کو ویسے بھی بتا دوں آپ کے کوشچن کے توسط سے بار بار یہ سوال ہوتا ہے کہ کسی بھی مسلمان کو ایک خاص کریڈیبلٹی چاہیے ہوتی ہے چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو. کسی بھی انسان کو چاہیے ہوتی ہے سو دیٹ پیپل وڈ نو کہ اچھا اوکے خالی باتیں ہوں یا پھر کوئی عمل میں کر کے دکھایا ہے. سو دیٹس وائی وی آر رننگ 2-3 پیرالل پروجیکٹس جس میں سے ایکو سسٹم جو ہے ہمارا پرائم پروجیکٹ ہے جو سورس کوڈ اکیڈمی کہلاتا ہے. سورس کوڈ .academy یہی ویب سائٹ کا نام بھی ہے ہماری. تو ادھر ہم نے ہوم اسکولنگ کے جتنے بھی پریشر میرے پہ آ رہا تھا کیونکہ ہوم اسکولنگ 2023 میں بھی اسکیجول نہیں ہو سکتی. ابھی پیرنٹنگ کی ایپ بن رہی ہے جس میں 60 آورس تک کا کانٹینٹ ہے. 4 ڈفرینٹ لیئرز کی ایجوکیشنل ٹریننگ ہے اس کے اندر پیرنٹس کے لیے اسپیشلی مدرس کے لیے. سو اس میں آٹسٹک چلڈرن کی کو پیرنٹ کیسے کرنا ہے, اس میں نارمل ہاؤس ہولڈ کے اندر, جوائنٹ فیملی کے اندر, سنگل مدرس کو اسپیشلی فوکس کر کے سیپریٹ سیکشن بنے ہوئے. چائلڈ سائیکالوجی کا کریش کورس ہے 8 گھنٹے کا. لائف سائیکل کے اوپر بچے کی فرام ڈے 1 بلکہ پری برتھ سے لے کے یا پری میرٹل سچویشن آف دا بوتھ لڑکا اور لڑکی کو کیسے پریپیئر کرنا ہے کہ بھائی پیرنٹنگ کیسے کرنی ہے ٹل فنکشننگ ایڈلٹ 17-18 سال کا بنتا ہے. اس دوران ہمیں پریشر آتا ہے کہ ہم پیرنٹنگ تو کر ہی رہے ہیں, چلیں جیسے بھی کر رہے ہیں اور آپ بھی بتا دیں گے. تو بچوں کو جو ایجوکیشن سسٹم کے خلاف آپ نے اتنا بڑا ایویڈینشل ثبوت پہ ثبوت دے رہے ہیں تو کوئی سلوشن بھی دیں. تو ہم نے ہوم اسکولنگ کے لیے میں نے ٹیم اکٹھی کی ہوئی تھی. It took me 3 years to talk to or find the right people کہ مجھے وہ آرگینک کریکولم بنا کے دیں. تو آرگینک کریکولم یہی تھا کہ پہلے لنگوسٹکس جو دماغ اللہ نے جو مشین بنائی ہے اس سے پوچھ لیتے ہیں مشین کو کیا ریکوائرمنٹ ہے. تو ایجوکیشن سسٹم اس مشین کو تو نہیں مد نظر رکھتا. تو اس کے لیے میں نے پھر ایکو سسٹم کی جو سی ای او ہیں آپ کی ان سے درخواست کی کہ ابھی ہم جو ہے نا پیرنٹنگ کا ایک ایز اے سبجیکٹ انٹروڈیوس کریں. شی سیڈ آپ پہلے ہوم اسکولنگ کا کریکولم ہمیں دے دیں, ہم اس کے کورسز کر دیتے ہیں. لنگوسٹکس جو ہم نے ڈال دی عربی کا جو پراپر ڈیلی کورس چل رہا ہے بچوں کے لیے الگ بڑوں کے لیے الگ, وہ بچوں کے لیے ہوم اسکولنگ کے لیے کافی ہے. جو عربی کا کریکولم ہے اس وقت 2 ایئرس جو بچہ 4-5 سال سے ہم نے لمٹ سیٹ کیا. اگر اس کی ریڈنگ کیپیبلٹی یا لسننگ کیپیبلٹی ٹھیک ہے تو 4 سال کا بھی چل رہا ہے اس وقت. More than 3,500 students are enrolled learning Arabic only. So they are doing marvelously well. Those teachers are experimenting every day. ہماری روز ایک ورکشاپ ہوتی ہے کہ ہم نے نیا ایکسپیریمنٹ کیا کرنا ہے. تو ہوم اسکولنگ کے لیے جو بیسک 1 لائن اسٹیٹمنٹ میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے لینگویجز کی عمر ہے 7-8 سال تک آپ نے لینگویج جتنی بھی سکھا سکتے ہیں 2 یا 3. وہ تو آپ نے فورس کرنی ہے انوائرمنٹ فورس کرنی. بچے کو نہیں فورس کرتے, انوائرمنٹ فورس کر دیتے ہیں اس کے اوپر. تو وہ لینگویج کے اندر ایک ٹرانزیشن کر جاتا ہے. اس سے پہلے کچھ بھی کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کو دماغ بنا ہی نہیں ہوا کسی اور سبجیکٹ کے لیے 7-8 سال کا. تو لینگویج کے دوران ہم پھر نیچرلی ڈیمانڈ کرتا ہے دماغ, کیونکہ اس کے پاؤنس بن رہے ہوتے ہیں تو میتھمیٹکس کی ایج شروع ہو جاتی ہے.
اس کو الگوریدمس کی سینس ہونی چاہیے, پرابلم سالونگ, پزل میکنگ, پیور میتھمیٹکس, ارتھمیٹک, پھر الجبرا کے اندر. تو یہ 3.25 سال تک کی پیور ایج ہے. اس کے بعد بھی رہتی ہے آف کورس, مگر ان 3-4 سالوں میں آپ وہ والا کریکولم کرا سکتے ہیں جو کہ ڈیزائن کروایا ہم نے. 3 الگ الگ ایکسپرٹس ہیں. ابھی میرے پاس ریسنٹلی ایک اور بہت زبردست کریکولم آیا ہے, اور اسی لیے میں ہوم اسکولنگ ابھی لانچ نہیں کر رہا تھا, بیکاز وہ ابھی اتنی زبردست اسٹیج کراس کر رہا ہے, اسٹیجز کے مجھے نئے سے نئے جو نا کریکولم مل رہے ہیں کہ ان کو کتنی جلدی کریش کیا جائے. تو 3-3.5 سالوں میں, یہ 8ویں سال سے شروع کریں یا 9ویں سال سے شروع کر لیں, میری پریفرنس ہے کہ 7ویں سال سے شروع کی جائے میتھمیٹکس بیسکس, اس کو پہلے سال کور کی جائیں, اور اگلے 2-3-4 سالوں میں اس کو وہ والا پورا کا پورا کریکولم جو ہے نا وہ بہت اچھے طریقے سے اونلی 1.5 hour 1 hour a day کے اوپر گوئنگ اپ ٹو 3 hours, وہ جب مومنٹم پکڑ لیتا ہے اس کا بھی ہم نے ایک میٹر بنایا ہوا ہے. تو جب وہ میتھمیٹکس کی 3 سال گزارے گا تو وہ آپ کے انڈر گریڈ کی میتھمیٹکس, یہ جو جی میٹ ہے اور جی آر ایز ہیں, اور اس سے پہلے آئی جی سی ایس سی, یہ سارے لیولز وہ کراس کر چکا ہوگا. یہ جو 10-10 سال 12-12 سال یہ جان کے کرواتے ہیں, یہ تو کمرشل ریزنز ہیں ان کے, یہ ان کو خود بھی پتا ہے, اور یہ بھی چھپاتے بھی نہیں ہے, بولتے ہیں انہوں نے فیسیں لینی ہوتی ہیں 12-12 سال کی, اس لیے وہ تھوڑا تھوڑا کراتے رہتے ہیں اور سارے سبجیکٹس انٹروڈیوس کرتے ہیں. اٹ از ایبسولوٹلی نان سینس, برین سائنس کے خلاف ہے یہ پورا کا پورا ایجوکیشن سسٹم. میتھمیٹکس کے بعد نیچرل ٹرانزٹ ہوتا ہے اس دوران ہی, چوتھے سال کے اندر ہی یا دوسرے سال کے اندر آدھا گھنٹے سے شروع کر کے میتھمیٹکس ریلیٹڈ سبجیکٹس جیسے فزکس ہے, اس کو تھیورائز کرنے کی کیپیبلٹی آ جاتی. چونکہ ہم نے میتھمیٹکس کے اوپر بیس نہیں سیٹ کی ہوتی تو فزکس ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. میں آپ کو پھر بتا دوں, جب تک آپ آرگینکلی نہیں دیکھیں گے دماغ کو, آپ کو اس پورے کے پورے ایجوکیشن سسٹم کی فلاز نظر نہیں آئیں گی. فزکس کے اپنے سب ٹریز ہیں کچھ, وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں, تو دونوں سبجیکٹس پیرالل شروع ہو جاتے ہیں, اور لینگویجز کے اوپر وہ اپنی پروفیشنسی اور بلڈ کر رہا ہوتا ہے اس دوران. سو اسٹریمز بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں, مگر ایک وقت میں میتھمیٹکس کی جو ایج چل رہی تھی اس میں ہم کسی قسم کی انٹرپشن نہیں کرتے, اور اگر کرنی بھی ہے تو بڑی مائلڈ سی, اور وہ بھی ریلیٹڈ آرگینکلی بلڈ ٹائپ میچ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ برین الگوریدمک اسٹیج سے اس وقت مجھے اس کے نمبر آف پونز بڑھانے, اگر اس اسٹیج سے گزار دیا گیا تو 20-22 پوائنٹس ان دا آئی کیو انڈیکس بڑھ سکتا ہے. اس وقت 100-125 کا آئی کیو ہے, بڑا ہائی آئی کیو ہے اس وقت جو ایجوکیشن سسٹم نے ڈیولپ کیا ہے. حالانکہ 170-80 کا بینڈ اچیو کرنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اس کو اس ایج میں پرابلم سالونگ میں اس طرح کی الگوریدمک سینس میں ڈال دیا جائے تو نمبر آف پوائنٹس بڑھ جائیں گے. نمبر آف پوائنٹس بڑھیں گے تو آئی کیو بڑھ جائے گا. اس میں دس از جسٹ بیسک سائنس. جب یہ فزکس پھر بایولوجی پھر کیمسٹری اور اس طریقے سے سبجیکٹس اور ان کی ٹریز انٹروڈیوس ہونا شروع ہو جائیں تو میکسیمم جو اسپین بنتا ہے وہ 4 hours a day کا بنتا ہے. وہ بھی آپ اسپلٹ کر سکتے ہیں, صبح 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے, دن کو شام کو 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے, بس 4 to 5 hours میکس. اس کے علاوہ 12 سال سے کم بچہ جو ہے نا وہ فزیکل ایکٹیویٹی میں ہی ہم پش کرتے ہیں. 4 کوارٹرنٹس ہیں, فزیکل کوشنٹس, مینٹل کوشنٹس, ایموشنل کوشنٹس اور اسپرچل کوشنٹس. ان 4 کوارٹرنٹس سے گزارنا ہوتا ہے بچے کو, تو یہ مینٹل کوشنٹس ہیں. اور اس دوران پھر جب وہ 10 12 12 کے قریب پہنچتا ہے تو ہم پھر اس کو نیچرل سائنسز کے ساتھ ساتھ پھر سوشل سائنسز کی طرف ٹرانزٹ کرتے ہیں. اور جب وہ 12 سال 13 سال 14 سال گزر رہا ہوتا ہے تو پھر قرآن پاک کی سینس, سائیکالوجی کی سینس, سوسیولوجی کی سینس, یہ ساری کی ساری ان سبجیکٹس کے ساتھ کمبائن کی جاتی ہے. ابھی وہ میتھمیٹکس کا ٹائم اب بالکل آدھا گھنٹہ رہ چکا ہوا ہے, کیونکہ اب وہ سوشل سائنسز کی ایج میں گزر رہا ہے. میتھمیٹکس چھوڑتے نہیں ہیں, یا پھر کوئی بھی سبجیکٹ جو جس میں ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی کیپیبلٹی زیادہ ڈیولپ ہے, یا نیچرل انکلینیشن, ہر بچے کی اپنی کیمسٹری ہوتی ہے, تو اس کو ہم تھوڑا سا انفلیٹ کر سکتے ہیں. مگر یہ اسپیکٹرم دینا بہت ضروری ہے. ایک انسانی دماغ بہت ڈیپ اور بہت بڑے اسپیکٹرم, 100-125 سائیکولوجیکل ایٹریبیوٹس کے ساتھ بچہ دنیا میں اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں, اور ہم 2 یا 3 اس کے استعمال کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کتنی بڑی مشین مل گئی ہمیں. سو ہم نے کیا کیا اب بیکاز وی ہیڈ دا ایکو سسٹم, وی ہیڈ دا اسکول. سو ابھی لنگوسٹکس کے فوراً بعد مارچ کے فرسٹ ویک میں ہم نے اسٹیم فیلڈس کی, میتھمیٹکس کی, فزکس کی, ڈیپر تھرو دا اسلامک پرسپیکٹو, قرآن پاک کی سینس کے ساتھ, قرآن پاک ایز اے سبجیکٹ انٹروڈیوس کرتے ہوئے, فزکس کی, میتھمیٹکس کی پیور سینس کے ساتھ وہی سبجیکٹس انٹروڈیوس کروا دی. ابھی ہم صرف اور صرف لنگوسٹکس میں اس مہینے کے بعد ہم نے اسٹیم فیلڈس کے, کیونکہ ابھی ہائرنگ چل رہی ہے اسٹیم فیلڈ کے ٹیچرز کی,
تو وہ ٹیچرز کو پتہ ہونا چاہیے ہمارا فلسفہ کیا ہے. ہم مسلم آئی کیو بڑھا رہے ہیں تو قرآن پاک سینٹرل سبجیکٹ ہوگا, اس کے اراؤنڈ ہم اسپائرل کریں گے اسٹیم کو. اور اسٹیم کا مطلب ہے سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ, میتھمیٹکس. تو یہ انجینئرنگ کے اندر فزکس بھی آتی ہے, سو آن سو فورتھ, اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, اور یہ جو کوڈنگ کے سبجیکٹس ہیں جس میں پیور پرابلم سالونگ ہوتی ہے کوڈنگ میں, یہ ہم 10 سال کے بچوں کے لیے بھی انٹروڈیوس کر رہے ہیں انشاءاللہ. سو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ہوم اسکولنگ کے کریکولم میرے پاس پڑے ہوئے تھے سارے. اب ہم صرف اور صرف ان ٹیچرس کو ٹرین کرنے کے لیے 2-1 مہینے مانگ رہے ہیں تاکہ ٹیچر آ کے ٹیوشن اکیڈمی کی طرح گریڈ اسکول سسٹم میں نہ آ جائے. اس کو پتا ہو کہ میں نے اس کا آئی کیو بڑھانا ہے, اور اس کو وہ والی میتھمیٹکس آنی چاہیے جس کے بعد یہ دنیا کو اس طریقے سے سمجھ سکے جس طریقے سے قرآن پاک ڈیمانڈ کرتا ہے کہ انسان کا دماغ کھلا ہوا ہو. تو وہ عقل کرے تو اس کو پتا ہو, خالی وہ ہوائی باتیں نہ کر رہا ہو, اس کو اس کی تھیورائز کرنے میں, اس ایونٹ کو, اس پورے پرابلم کو تھیورائز کرنے میں آسانی ہو. یہ 16-17 سال کا جو بچہ یا لڑکی یا لڑکا تیار ہو رہا ہے, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ڈیپر تھیوری میں جائے سبجیکٹ کے. اس کو فلاسفی آف میتھمیٹکس بھی اسی طرح پتا ہو جس طریقے سے الجبرا کے ایکسپرٹس کو پتا ہوتا ہے, یا میتھمیٹکس کے پروفیسرس کو پتا ہوتا ہے. میرا اپنا مشن یہی تھا 10 سال پہلے کہ مسلمان فیلڈز میڈل کیوں نہیں لے رہے, میتھمیٹکس کا ہوتا ہے جو مسلمان نوبیل پرائز کے لیے کیوں نہیں کنٹینڈ کرتے, بیکاز ان کا وہ آئی کیو بینڈ بچپن سے ہی پرابلم سالونگ میں نہیں ڈالا جاتا. ہم معاشرے کے پرابلم سالو کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہوتے ہیں, وہ بھی گھریلو مسائل کے, جو کہ آپ کا دوسرا سوال بھی ہے کہ میں نے بیوی کے ساتھ یا ماں کے ساتھ یا ابو کے ساتھ سوشل لیول کے اوپر کیسے بیلنس کرنا ہے. اور اس میں کافی اچھی پی ایچ ڈی بھی ہے ہماری, مگر اس کے لیے ایک ایموشنل کوآرڈینیٹ ہے ہمارا, ایموشنل کوشنٹس کا. اس میں ہم پھر تھوڑا بہتر ہیں. اتنا اچھا وہاں پہ بھی نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ بھی قرآن سینٹرل سبجیکٹ نہیں ہے ہمارا. سو اس کا میں آپ کو جواب اس سے تفصیل میں دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ جب ہم اسلامک میسیجنگ سسٹم کے اندر اپنے آپ کو پلیس کریں گے تو میں یہ نہیں کہہ سکتا دنیا کی پرابلم سالو کرو جب تک کہ اپنی پرابلم ہی نہیں سالو کی ہوئی ہم نے. جب اپنی پرابلم سالو کریں گے تو اتنی ایکسپرٹیز اور ٹائم لگے گا. میں آپ کو بتا دوں 1000-2000 گھنٹے دینے پڑتے ہیں پرابلم سالونگ کو کسی ایک پرابلم میں, کہ آپ ایز اے کمیونٹی اس پرابلم کے سولوشن کے ایکسپرٹ بن سکے. دنیا تب آپ کی باتیں سنتی ہے, آپ کی کتابیں تب پڑھی جاتی ہیں, آپ کے لیکچر تب سنے جاتے ہیں. میں نے 18 سال کے بچے کراچی میں دیکھے ہیں پیرنٹنگ کے لیکچر دے رہے ہیں, بیکاز ان کو کسی کلب نے کہہ دیا ہے, کوئی ریلیجس کلب ہے, کوئی سائنس کلب ہے, بیٹھے میں, اور there is no way that there is going to come جو authenticity کی کرو ہے نا, وہ ایسے نہیں آتی. وہ آپ کو پتا ہوتا ہے, اس کے لیے ڈیٹا سیٹس چاہیے ہوتے ہیں, اس لیے ہزاروں لوگ آپ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. ہمیں وہ ڈیٹا سیٹس کے تھرو بہت سمپل سولوشنز دینے ہیں, اور ان لوگوں کے تھرو دینے ہیں کہ جو واقعی اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں, ان کے پاس ایویڈنسز ہیں. وہ ہوائی بات نہیں کرتے ہوتے, وہ کرنٹ ڈیفینیشنز آف سائنس کو بھی جانتے ہیں, وہ قرآنک ڈیفینیشنز آف سائنس کو بھی جانتے ہیں, اور وہ اس معاملہ فہمی کو بھی جانتے ہیں, اس کی سینس بھی ہے ان کے پاس, بیکاز دے نو کہ گروپ سائیکالوجی کے اندر معاملہ کس طریقے سے تفہیم کو پہنچتا ہے. سو ایسے نہیں اسلام کا بینر لگا لینے سے لوگوں نے انسپائر ہونا اور اسلام میں آنا. ہمیں پراپر ڈیپر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ لوگوں کو بتانا ہے کہ مجھے انگلینڈ کے مسائل پتہ ہیں, اس وقت انگلینڈ کے پیرنٹنگ مسائل بھی پتہ ہیں. وہ کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں سائیکالوجی کی سینس ہے. 13ویں سال میں میرے ایکو سسٹم میں سائیکالوجی کا سبجیکٹ 13th ایئر آف ایج میں 13 سال کے بچے کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں, کیونکہ وہ نیچرل سائنسز کے کرو سے گزرا ہوا ہے. اب سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ سر میرے تو بچے 15-20-22 سال کے ہو چکے ہیں, اب ان کو میں بچپن سے تو نہیں میتھمیٹکس سکھاتا, تو بٹ کوئی بات نہیں, اس کا مومنٹم بنا ہوا ہے, ہی ہیز بیسکس کلیئر. اس کو پھر ہم ڈیپر امرشن دیں گے کہ چلو بھائی اب نیچرل سائنسز کی جتنی بھی سائنس ہے, سوشل سائنسز کی تو ایج دی ہے اب, تو آپ قرآن پاک کو اثر نو دیکھو, اور جتنے بھی زیادہ ٹائم لگا سکتے ہو کسی ایک کور ایکسپرٹیز کے اندر وہ لو, تاکہ ہم قرآن پاک کو تم اس لینز سے, کیونکہ قرآن پاک میں ہر سبجیکٹ کے تھرو اینگولر سولوشنز ہیں, اس اینگل کو وہ پکڑ لیتا ہے. یہی تو خوبصورتی ہے اس کتاب کی. سو میں آپ کو کیوں یہ تفصیل بتا رہا ہوں, کیونکہ ہوم اسکولنگ کا جتنا پریشر میرے پہ ہے, میرا نہیں خیال میں نے کسی اور فیلڈ سے پریشر اتنا لے رہا ہوں میں کہ ہوم اسکولنگ کا الٹیمیٹ سولوشن کیا ہے. تو ہوم اسکولنگ کا الٹیمیٹ سولوشن آرگینک انڈرسٹینڈنگ آف دا برین ہی ہے. آپ کا کام ایز پیرنٹ صرف ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے, آپ نے ان ٹیچرز کو ایڈمنسٹر کرنا ہوتا ہے, اپنے بچے کو ایڈمنسٹر کرنا ہوتا ہے. دیٹس اٹ, یو آر دا مڈل مین. کوئی ماں باپ میتھمیٹکس میں پی ایچ ڈیز نہیں, اور ہیں بھی تو صرف میتھس کی پی ایچ ڈی ہوں گے, ظاہر ہے وہ پھر ان کو باقی کی سائنسز یا سوشل سائنسز کا تو نہیں پتا ہوگا, which is okay, that's how it is. So we call in the experts, we call in the experts to come together one by one,
اور یہ ایک 1.5 سولو سبجیکٹ کے اوپر امرس کرنا بہت ضروری ہے. یہ ملٹیپل سبجیکٹس 10 سال 8 سال کے بچے کو 8 سبجیکٹ 10 سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں, وہ بھی نامنل سے کہ بس گریڈ اچھا آ رہا ہے کیونکہ پیپر سے ڈرائیو ہوا ہے پورا کا پورا کریکولم. یہ تو ان سبجیکٹ کے ساتھ بھی زیادتی ہے, چھوڑے انسانی جان کے ساتھ جو ہم کر رہے ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے گناہ کبیرہ ہے. اس سبجیکٹ کے ساتھ بھی زیادتی ہے, جو سبجیکٹ پڑھانے کی کوشش کرے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اس لیے کہ کسی بھی اسکول میں سے آپ بچے کو کوئی سے 10 بچے اٹھا لیں اور ان 10 بچوں کو ٹیسٹ کریں تو وہ فزکس میں بھی زیرو ہوں گے, کیمسٹری میں بھی زیرو ہوں گے, مطلب نیچرل سائنسز میں بھی زیرو ہوں گے, اور سیوک سینس بھی زیرو ہوگی, ان کی ریلیجیس سینس بھی زیرو ہوگی, اور کسی ایک چیز میں تھوڑی سی بہتر ہوگی تو ہم کہیں گے یہ ٹاپر ہے کلاس کا, یا اس کو پیپر بڑے اچھے دینے آتے ہیں اس کو کیونکہ رٹا مارنا آتا ہے اس کو اگر نیچرل ٹیسٹنگ میکانزم کے تھرو گزارا جائے تو نہ صرف اس بچے کے ساتھ زیادتی ہے, مجھے صرف ان کو پیرنٹس کو قصوروار میں ٹھہراتا ہوں کیونکہ کانشیس ڈیسیژن پیرنٹس نے لیا تھا کہ یہ لے ہمارا بچہ تباہ کر دیں, اور ہم اپنے خاندان میں نام چاہتے ہیں کہ میرا بچہ او لیول کر گیا, اے لیول کر گیا, اب کیمبرج جا رہا ہے یا ہارورڈ جا رہا ہے. یہ ایک لڑائی چل رہی ہے ہماری. ایسی لڑائی کرنے والے مسلمانوں نے تو نہیں اسلام کا نام روشن کرنا نا, وہ تو اپنا نام روشن کرنا چاہ رہے ہیں, وہ بھی کدھر 18-20 کزنز کے اندر بیٹھے. اگر یہ لائف سکوپ ہے آپ کا تو پھر تو آپ کینسر ہیں. یو آر دا پرابلم آئی ایم ٹرائنگ ٹو سالو, یو آر دا پرابلم اسلام از سفرنگ فرام. وی نیڈ ٹو گو آؤٹ سائڈ آور فیملی باؤنڈس. میں تو ملکوں کی لڑائیاں کے خلاف ہوں. میں ٹھیک ہے, پاکستان انڈیا کھیلنے کا اب سے پوری 70 سال سے 4 نسلیں ضائع کی ہم نے پاکستان انڈیا لڑائی میں. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہوا ہے کہ پوری گلوبل کمیونٹی کے اندر سنگل ڈیفینیشن آف ٹروتھ ہی کوئی نہیں. پہلے تو وہ لے کے آئیں, یہ خود ہی چھوٹے چھوٹے مسئلے حل ہو جائیں گے. جتنا ہم جو پرو سٹیٹس کو ہو گئے میں بھی سٹیٹس کو کوئی کہہ رہا ہوں کہ نیا سٹیٹس کو بناتے ہیں. آپ اگر اتنا ہی کانسیپٹ تھا کہ جی ملک کے لیے یہ کرنا ہے تو چلے ملک کا نام روشن ہوگا, تو پھر حضرت عمر بن خطاب کی ریاست کا نام ہی بتا دے. چلے دیکھتے ہیں کس صحابی نے ملک کا نام روشن کیا ہے. ایک بھی صحابی بتائیں جس نے ملک کا نام روشن کیا ہو. I'm talking to all Indians and Pakistani especially. ایک صحابی کا نام بتائیں جس نے کہا میں نے ملک کا نام روشن کرنا ہے, اور اس نے کیا بھی ہو. وہ ملک ہی نہیں کوئی تھا تو ملک کا نام کیسے روشن کرے گا صحابی. آپ دنیا میں وہ سورج اتارنے آئے ہوئے ہیں جس سے پوری دنیا روشن ہونی ہے. پوری دنیا کو روشن کرنے کا نام اسلام ہے, نسلوں کو روشن کرنے کا نام اسلام ہے. یہاں پہ بیٹھے ہیں اور میڈل اتار رہے ہیں کہ جی میں نے ملک کا نام روشن کیا. یہ نئی ڈیفینیشن لائیں گے, بچے نے کبھی اسلام کی طرف نہیں آنا. اس کو پتا ہوگا بھائی کوئی اور سب ڈیفینیشن ہے, یہ مفت میں مولویوں کا کوئی پارٹ ہے, کوئی ذکر ہے, کوئی وظیفہ ان کا کہ جی اسلام بھی کوئی چیز ہے. We have changed the very definition of the very world view of the child. وہ دنیا کو دیکھتا ہی ایسے. تو ہوم سکولنگ اگر آپ نے کرانی ہے تو پھر دنیا روشن کرانے کے لیے چراغ لگانے پڑیں گے. یہ آپ کا ملک بھی روشن ہو جائے گا. آپ کو بہت شوق ہے, کسی کو کوئی آرگیومنٹ ذہن میں آ رہا ہو کہ نہیں یہ بھی طریقہ ہے, تو ٹھیک ہے, آپ کے ملک کا نام ہی روشن ہو جائے گا. آپ کے ملک سے نکلے گا وہ مسلمان جو پوری دنیا کو روشن کرے گا. غور سمجھیں, مسلمان کی آئیڈینٹی بہت کلیئر ہے پہلے دن سے. وی آر باؤنڈری لیس پیپل. ہم تو باقی کے سیاروں کی باتیں کرتے ہیں, ہماری کتاب. یہاں پہ ہم اپنے سیارے کو چھوڑ کے اس کے اندر ایک چھوٹا سا دائرہ کھینچا, اس کے اندر بیٹھ گئے ہم کہ جی یہ میرا ملک ہے. وی آر باؤنڈری لیس پیپل. وی آر گوئنگ ٹو انلائٹن انشاءاللہ. دیا جلائیں گے ہر کونے میں جا کے, through the knowledge that Muslims, our kids are going to have, we are going to have, or their kids are going to have. That's how Islam is done. Okay, that is the bare minimum. آگے کے بھی لیولز ہیں, کسی اور دن بات کریں گے. سو میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کہ خالی باتیں جی نہیں کر کے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہی کروانے والے, اللہ تعالیٰ ہی کروائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو کامیاب کرے جو اس طریقے سے اس ایکو سسٹم کا حصہ بن رہے ہیں, اور وہی ٹیچر بنیں گے. مسلمان کبھی بھی اس شاگرد نہیں بناتا ہوتا. They are not my students. They are the teachers of tomorrow. They are going to teach me. They are going to teach my kids. They are going to teach my teachers. مسلمان استاد بناتے ہوتے ہیں, مسلمان شاگرد نہیں بناتے ہوتے. So we need to create teachers in our own house جو ایک سبجیکٹ میٹر کے اتنے ایکسپرٹس ہوں اور اس کو ریفرنس کر سکیں قرآن پاک سے, اور اس اینگل قرآن پاک کا وہ والا اینگل لے کے آئیں کہ جس سے پوری دنیا روشن ہوتی. میں آپ کو قرآن پاک سے ہی ثبوت دوں گا جس میں پوری دنیا اس وقت کے کرنٹ آرکیولوجسٹ بھی, جیولوجسٹ بھی, فزسسٹ بھی, بایولوجسٹ بھی, سب کے سب کو اکٹھا ایڈریس کر سکتا ہے قرآن پاک. مجھ جیسا ایک عام سا طالب علم جو کہ کتنا گہرا جا سکتا ہے قرآن پاک. ہزاروں سال کی عمر کم ہے اس کتاب, اتنی گہرائی ہے اس کی.
اور اس کے باوجود وہ نشانیاں نظر آ رہی ہیں, وہ کلیئر انڈیکیشن, وہ سائنس نظر آ رہی ہے کہ جس کے تھرو ان کو ہم ریڈو کر سکتے ہیں کہ بھیا تیرے ہی فائدے کی بات بتا رہا ہوں, تجھے میں دکھاتا ہوں والا اینگل, اس کے بعد تو خود ہی کرے گا, میں کوئی زبردستی نہیں کروں گا. آئی ایم گوئنگ جسٹ ٹرانسفر دا انسپریشن تھرو دا وے قرآن لکس ایٹ آل آف دس. اٹ لٹرلی اسٹیٹس کہ انرجی کی سورسز اور انرجی, نیو انرجی کی سورس کیسے نکالنی ہے, کہاں سے نکالنی ہے, کیسے, کن کن چیزوں سے نکال سکتے ہیں آپ. کرنٹ ڈیفینیشن آف سائنس خود اپنی ایکسپریشن ڈیٹ کے ساتھ آتی ہے, وہ خود بھی مانتے ہیں, ایسا بھی نہیں, ان کے اندر ایروگینس نہیں ہے. اور جس کے اندر ایروگینس ہو وہ آپ کو خود ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ یار اس کو تو اپنی سائنس کمیونٹی بھی نہیں مانتی. سائنس میکس یو ہمبل کہ ہاں ہم غلط ہیں, ابھی ہے کوششیں کر رہے ہیں, ہاں ٹھیک ہے بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے. قرآن غلط نہیں ہے, فکر نہیں کرو, تمہاری کوششوں کو امپروو کریں گے انشاءاللہ. سو آپ کے سوال کے جواب میں نے اس لیے تفصیل بتائی ہے کہ آئی ایم ٹاکنگ تھرو ایکسپیرینس, اور پورا پلیٹ فارم بنانے کے بعد یہ بات کر رہے ہیں. ایسے نہیں میں بات کر رہا ہوں, بچہ ایسے نہیں تیار ہوگا. اس وقت جو آئی ایم ایس ہے اس کے کوئی کوشچن ہے تو ضرور مجھ سے پوچھیں, ٹھیک ہے جی. زین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا سر جی, مجھے صرف یہ پوچھنا تھا کہ اگر یہ ہمارے جو یوتھ ہے جو نئے مطلب ہے کہ جو پولیٹیشین کو سپورٹ کرتے ہیں, عمران خان کو یا نواز شریف کو, ان کو دین کی طرف کیسے لائیں گے, ہم ان کو کیسے خلافت کی طرف یا نظام کی طرف ان کا رجحان زیادہ بڑھے؟ آدھے تو دین پہ ہیں یہ, کیونکہ یہ نظام کے لیے بات کرتے ہیں نا, پی ٹی آئی کے ہوں یا مسلم لیگ والے, آدھے دین پہ آ چکے ہیں کیونکہ یہ واقعی ایکٹیوسٹ ہیں. مجھے پسند ہیں یہ لوگ جو عمران خان کو یا پالیٹکس میں انوالو ہونے کی کوشش کرتے, مجھے پسند ہے کیونکہ یہ گھر میں بیٹھ کے ان ایکٹیو قسم کے سلگز نہیں ہیں. ہر وقت ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہیں اور بس چپس کھاتے رہیں یا کھانے کا انتظار کرتے رہیں, یا شادی کے ویٹ میں بیٹھے رہے وہ لڑکیاں اور لڑکے کہ بس کچھ نہ کرنا پڑے, بس زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, گول روٹی بنا لوں گی, بچے پیدا ہو گئے تو پال لوں گی. ان سے بہت بہتر وہ لوگ ہیں جو پولیٹیکلی ایکٹیو ہیں. یہ تو بات سب سے پہلے مان لیں. اب وہ پولیٹیکلی ایکٹیو ہیں تو وہ ان دینداروں سے بھی بہتر ہیں کہ جو دین میں رہنے کے باوجود بھی پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں ہے. وہ صرف ایک رکوع قرآن کا پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں, 5 نمازیں پوری کرتے ہیں اور بس یہ وہ سمجھتے ہیں یہ دین ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, میں اپنا تزکیہ کر لوں گا, یہ ان کو چاہیے. وہ کیا اسے کہتے ہیں, یہ جو بدھ مت ہے, بدھ مت میں جائیں وہاں پہ بڑا اچھا تزکیہ ہو رہا ہوتا ہے. اسلام پورے کے پورے سسٹم کو اسٹیبلش کرنے کا نام ہے. اسلام سوائے سسٹم کے کسی بھی جگہ پہ سولوشن پورا دے ہی نہیں سکتا. اسلام سب سے پہلے پری ریکوزٹ کہتا ہے بھائی پہلے سسٹم لے کے آؤ, پھر تمہیں بتاؤں گا آیتوں کے مطلب. آپ ایک آیت بتا دیں جو کہ عرض کرتے ہوں, کسی کو منت کرتے ہوں, کوئی نصیحت کرتے ہوں, اللہ تعالیٰ احکام دیتے ہوتے ہیں. احکام صرف وہ دے سکتا ہے جس کے ہاتھ میں سسٹم ہوتا ہے. چپڑاسی اپنے باس کو احکام نہیں دے سکتا, باس چپڑاسی کو احکام دیتا ہے. تو مسلمان پیدائشی باس ہے, اس کو باس ہوڈ پہ جانے کے لیے اپنی کمپٹنس بنانی پڑے گی. سو ایٹ لیسٹ یہ لوگ جو بھی سیاسی طور پہ ایکٹیو ہو رہے ہیں, ان کی مجھے بھی پتا ہے آپ کی بات درست ہے, ان کے تو دین زیرو ہے, یہ دین کے لیے نہیں جا رہے, مگر ایٹ لیسٹ ان کی پریکٹس ہو چکی ہے. یہ واقعی دین کے دشمن ہے, ماننے والی, کیونکہ یہ اس چیز کو صحیح مانتے ہیں. مگر اگر آپ نے اسلام میں کوئی فار ایگزامپل لڑائی کرنی, تو آپ پہلوانوں کو ہی بلائیں گے نا, مریل سے للو پنجوں کو تو نہیں بلائیں گے. تو پہلوان نے بے شک دین کے لیے نہ اپنی باڈی بنائی ہوئی ہو, ایٹ لیسٹ کام آ جائے گا. تو بالکل ان کو ایسے لیں کہ ان کا ایک مسل ڈیولپ ہوا ہے, ان کو اسی مسل کو چینل کرنا ہے آپ, کہ بھیا تجھے بالکل صحیح جگہ پہ تو جا رہا ہے کہ سسٹم اسٹیبلش ہونا چاہیے. مگر اب میں تجھے ریشنلی بتاتا ہوں کہ اسلام کا سسٹم اور اس کرنٹ ڈیفینیشن آف جو کہ یورپ سے ادھار لی ہوئی ہے, اس کا سسٹم جو ہے نا, اس میں مسائل کیا ہیں. اس کو سمپل بیسک سوالوں کے اوپر آپ نے انسپائر کرنا ہے کہ تجھے خود اپنی ایمپتھی کی سینس استعمال کر. تیرے بھی گھر میں بہن بیٹیاں ہیں, بچے ہیں, تیرے ضعیف جو ہیں بزرگان ہیں, ان کی کیئر, ان کی رائٹس اینڈ ڈیوٹیز, ان کی سیکیورٹی کا انتظام کدھر سے تو کرے گا. یہاں پہ تو پاکستان جیسے ملک میں 3 مہینے تو لا چھٹی پہ جاتا ہے, سمر ویکیشن ہوتی ہیں, ایسا ملک ہے ہمارا. ہمارے اسپتال, ہماری پولیس, ہمارے کسٹمز, ہماری جو عدلیہ اور کیا کہتے ہیں اس کو, گورنمنٹ انسٹیٹیوشن, یہی ہے دین ہے نا, دین کے انسٹیٹیوشن ہیں جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں دین کا انسٹیٹیوٹ مولوی صاحب کے پاس. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دین کا انسٹیٹیوٹ محکمہ زراعت, محکمہ منسٹری آف جو بھی منسٹریز ہیں ہماری, انفارمیشن ٹیکنالوجی, پاور اینڈ الیکٹریسٹی, یہ سب دین کے انتظامات ہیں.
حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا مصر کے شاہ سے کہ کیا دو مجھے؟ سوچیں حضرت یوسف نے کیا کہا تھا جب دین چلانا تھا؟ ریسورسز کا کہا تھا نا، ریسورسز میرے حوالے کر، فکر نہ کر، خیانت نہیں کروں گا، تو نے مجھے پاور دیا ہے تو ریسورسز دے تاکہ میں ان ریسورسز کے تھرو پورا کا پورا انتظام کر سکوں. اور یہ معاملہ اسی طریقے سے سمجھیں گے آپ. جب آپ اکنامک سسٹمز، جسٹس سسٹمز، ویسے سوشل سسٹمز کو سمجھیں گے تب آپ دین کے ہوں گے. دنیا پوری کی پوری ڈیمانڈ رکھتی ہے، دیندار ہو یا بے دینا ہو، ڈیمانڈ سسٹم ہی کرتا ہے. وہ کوئی بھی لڑکا ہو، لڑکی ہو، انکل ہو، آنٹی ہو، بزرگ ہو، سنگل مدر ہو، دادی اماں ہو یا پوتا پیدا ہوا ہو، ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھائی کوئی ایسا سسٹم ہو جو ہمیں پوری طرح سیکیورٹی دیتا ہو، میری جان کی، میری مال کی، میری عزت کی حفاظت ہوتی ہو. اس کے بعد مجھے وہ والا فریڈم ہو جس میں اپنی تمام تر اپرچونٹی کو پریکٹس کر سکوں اور اپرچونٹی سب کے لیے یکساں ہو. یہ بیسک ڈیمانڈ ہے. میں کارل مارکس سے فالوور نہیں ہوں، بات وہ بھی کر رہا ہے، خود سوچیں اسلام بھی یہ بات کر رہا ہے. یہ تو بیسک رائٹس ہے میری کہ بھائی مجھے اپرچونٹی تو پوری دو. میں فیل ہوتا ہوں، پاس ہوتا ہوں، وہ میرے اوپر ہے، اس کا سوال اللہ نے بھی میرے سے کرنا ہے، آپ بھی کر لیجئے گا. ٹھیک ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بیسکلی یہ پی ٹی آئی والے ہوں یا مسلم لیگ والے، یہ لڑکے لڑکے یوتھ، انہوں نے جو ایکٹیویٹی اور ایکٹیویزم کا مظاہرہ کیا ہوا ہے، ان کو آپ پرائمری ایسٹ سمجھیں. جو دیندار بچہ ہے جس نے کہا ہے نہیں جی میں پوجا پاٹ نہیں کروں گا، اپنی اصلاح کے لیے دنیا میں آیا ہوں، وہ آپ کا سیکنڈری ٹارگیٹ ہے. یاد رکھیے گا وہ زیادہ مسئلہ ہے بڑا، وہ زیادہ بڑا کینسر ہے میرے لیے، کیونکہ وہ کنونس ہو گیا کہ نہیں تمہیں اسلام کا ہی مطلب کچھ اور پہ چلا ہے. یہ جو لوگ ہیں نا، یہ کبھی بھی نہیں کہتے ہم اسلام کے، یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اسلام سکھا دو ہم مان لیں گے. سمجھتے یہ بھی دین کو اصلاحی تزکیہ ہے. ان کو خالی بتانا ہے یار تو سسٹم کے لیے ایکٹیوسٹ ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں تو زیادہ، عمر بن خطاب کی دعا ہے یا اللہ مجھے ضعیف قوی کافر اور ضعیف مومن کے شر سے بچا. عمر بن خطاب کی دعا ہے، قوی کافر اور ضعیف مومن کے شر سے بچا. آپ دیکھیں علماء کرام نے کس طریقے سے اس کو ڈسائفر کیا کہ قوی کافر کیا ہوتا ہے؟ جو مائٹ کے ساتھ آتا ہے، سسٹم اس کے ساتھ ہوتا ہے، پالیٹکس کے کر رہا ہوتا ہے. اور ضعیف مومن کیا ہوتا ہے؟ جس نے کبھی بھی کوئی مائٹ نہیں پکڑی ہوئی، وہ اب اکیلا بندہ ہے، بس اپنی جانماز اور تسبیح پکڑ کے بیٹھا رہے گا، کبھی بھی نہیں ایکٹیو ہوگا. سوچیں یہ معاملات کس اینگل سے آپ نے دیکھنے. اب آئی ایم ایس سے کیا تعلق ہے؟ میں آپ کے سوال کو میں اس میں ڈال دوں کہ یہ کیٹیگری ہے ہماری سسٹم ڈیولپمنٹ. سسٹم ڈیولپمنٹ ہماری کیٹیگری ہے. گروپ سائیکالوجی کے تھرو بہت ضروری ہے کہ آپ پورے گروپ کو ہرڈ کرنا. ہرڈ کا مطلب ہوتا ہے اپنے پورے ریوڑ کو ڈائریکشن دینا. ٹھیک ہے. اس کو ہرڈ کرنے کی کمپیٹنس رکھیں آپ. آئی ایم ایس اگر سسٹم نے ڈیولپ کر سکا تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ سولوشن سارے ہمارے پاس ہیں، بھائی امپلیمنٹ بھی تو کرنا ہے. انگلینڈ میں اسلام لانا مقصد نہیں ہمارا مسلمان ملکوں کے اندر سسٹم اسٹیبلش کرنا مقصد ہے کہ لوگوں کو دکھا سکیں یہ دیکھو تم ہیومن رائٹس کے پرچار کرتے پھرتے ہو، ہم تمہیں بتا رہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہیومن رائٹس کے سسٹم ڈیولپ کیے رہتے ہیں. اور کیا چاہتے ہیں دنیا میں؟ ہم سب لوگ ہیومن رائٹس چاہتے ہیں نا. دیٹس دی ایپیٹمی آف اینی سسٹم. نبی اسلام نے کہا ایک وقت آئے گا کہ ہرا سے عورتیں چلیں گی اور کعبے کا طواف کرنے، اور اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نبی اسلام کس طریقے سے ہیومن رائٹس کو ویکسٹ پاسبل، فزیکلی ویکسٹ پاسبل اینٹی کے تھرو ڈیفائن کرتے ہیں کہ وہ سسٹم اسٹیبلش کرو جس میں جو ویکسٹ بندہ ہے نا یا لڑکی ہے، اس کے مسل تو نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو نہیں ڈیفینڈ کرے، مگر وہ کسی سے نہیں ڈرتی کیونکہ اس کو پتا ہو کہ یہ سب اللہ سے ڈرنے والے ہیں. تو یہ الٹیمیٹ سولوشن صرف تبھی آئے گا کہ جب آدمی اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اور تب تک نہیں وہ اللہ سے ڈرے گا جب تک وہ اللہ کو نہیں مانے گا. اس وقت تو ایتھیزم کا دور شروع ہوا ہے. تو آئی ایم ایس کا تو مین کیٹیگری ہے لا الہ الا اللہ نا. مین کیٹیگری بھائی لوگوں کو اللہ کی طرف تو لے کے آؤ. بچے چھپے ہوئے ایتھیسٹ ہیں ہمارے اس وقت، ڈر کے اس وقت مسلمان ہوئے ہیں. میں باہر کے ملکوں کی بات کر رہا ہوں، خیر پاکستان میں کم نہیں ہوں گے بھائی جن کو اسلام سمجھا ہی نہیں سکے ہم. اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ وہ 14 سال 15 سال کے بچے کا. وہ میرا قصور ہے جو میرا بیٹا ہے یا میری بیٹی ہے جو اس میں اس کے سامنے ایک کنونسنگ پکچر انسپریشن کے ٹول کے تھرو نہیں دے سکا کہ بھائی یہ لے تو نے ابھی میں تو مر جاؤں گا، ابھی تو نے اگلے 50 سال پتہ نہیں کیا ادھم مچا دینا اگر تجھے صحیح ڈیفینیشن نہ ملی تو. سو آئی ایم ایس اگر اپنے گھروں میں نہیں امپلیمنٹ ہو رہا تو خدا را کسی اور گھر میں نہ امپلیمنٹ کر دینا. ٹھیک ہے. ہم شہادت دینے والے ہیں کہ ہم گواہی دینے والے ہیں کہ بھائی یہ ہے اصلی سسٹم. تو پہلے ثبوت دینا پڑے گا نا. میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں یہ ایکو سسٹم کیوں بنانا تھا کہ لوگوں کو کہہ سکوں یار میں خالی بیٹھ کے لیکچر نہیں دے رہا ہوتا ہوں، آ کے دیکھ لو 3-4 ہزار بندے اس وقت مستفید ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے. صرف اللہ ہی کرم کرنے والے ہیں. اس کو آپ بھی بنا لیں.
میرے اسکول میں مت آئے بھائی، بزنس ٹور نہیں ہو رہا، آپ اپنے اپنے اسکول کھولیں نا. میں نے کہا نا استاد بنانے ہم نے، آپ کسی اور ایکسپرٹیز کا اسکول کھولیں. میں آپ کو ایک ویژن دے رہا ہوں، یہاں سے شارٹ ویڈیو ضرور بنا لیجیے گا بنانے ہوتی، جنہوں نے بھی بنانی ہوتی، اسپیشلی ماہن. میں نے جن لوگوں سے بھی بات کی ہے نا، جن سے میں نے ایکچولی میں اب فنڈنگ کی بات شروع کر دی ہے، لٹرلی اپنے لیے نہیں، انہوں نے اپنے اوپر لگانے پیسے کہ آپ فزکس کی ورک شاپ کھولیں، جو کہ اپنے علاقے میں کھولیں. زیادہ تر تو امریکن ہیں تو جو میرے ساتھ کنیکٹڈ ہیں کہ آپ فزکس کی ورک شاپ کھولیں اور میتھمیٹکس کی ورک شاپ کھولیں. پاکستان میں ایک ورک شاپ کھولیں گے ہم، جو کہ ہماری ریلیونٹ، جو زیادہ کلچرل کیمسٹری کے ساتھ جو میچ کرتے ہیں، ہمارے سوشل سائنسز ہیں. ہم سوشل سائنسز کی ورک شاپ ادھر کھولتے ہیں، نیچرل سائنسز کی آپ ادھر کھولیں، یا ادھر بھی کھول لیں جدھر بھی آپ کو آسانی ہو. ورک شاپ کے اندر ہم آپ کو اسٹوڈنٹس دیں گے، we will sponsor the students and they are going to run their own experiments there. وہ بھی ایجادات کریں گے، وہ سولوشنز لے کے آئیں گے، وہ کتابیں لکھ رہے ہیں ادھر بیٹھ کے، ایک دوسرے سے پوری دنیا کی نالج کو کنیکٹ کریں. مسلمان کیوں نہیں کر رہے؟ ان کی یونیورسٹیوں میں جانا، آپ جائیں، آپ میری ورک شاپ میں آ کے آپ ایکسپیریمنٹ کریں، بے شک فیل ایکسپیریمنٹ کریں، اس سے بھی سیکھیں گے ہم. فزکس کے اوپر انوینشنز کریں، وہ والی لیول کے اوپر ڈسکوری کروائیں جس سے ڈیفینیشنز چینج ہوتی ہیں. خالی بلب ایجاد نہیں کرنا ہم نے وہ سورس ایجاد کرنی ہے جس سے بلب ساری عمر کے لیے روشن رہے، ہزاروں سال کے لیے. یہ تھی نا لوگوں کے پاس، قرآن پاک نے بتایا، قرآن پاک کے تھرو بتا رہا ہوں آپ کو. وہ جو سورس آف انرجی ہے وہ صرف وہ نہیں ہے جو کہ اس وقت نظر آ رہی ہے، قرآن پاک بتا رہا. حضرت سلیمان کے پاس ایک بندہ بیٹھ کے کس طریقے سے سبا کا پورا تخت ٹرانسفر کر رہا ہے، آپ کے سمجھ رہے ہیں. قرآن پاک نے تکے پہ نعوذ باللہ، اللہ کے تکے وہ والی آیت ڈال دی، جس میں جواب بھی دیا اس بندے نے حضرت سلیمان کو. That's the basis of on which how we look at the whole planet and universe and all of things. So I'm just giving you a glimpse of what my vision is کہ مجھے یہ 12-13 جو کور سبجیکٹس ہیں نا، ان کی ورک شاپس چاہیے. اور ورک شاپ میں ٹائم لگانا پڑتا ہے، ایک بچے کو 8-9 سال لگائے گا، شوقیہ آئے گا جب اس کو پتا ہوگا بھائی میری زندگی کا مقصد ہی ہے، میں نے تو قرآن پاک کے تھرو شہادت دینی ہے پوری دنیا کو. اب اس وقت مسلمانوں کی طرف کوئی نہیں جا رہا، ظاہر کیوں آئے گا، ہم نے کون سے سولوشن دے دیا ان کو، سچ تو ماننا پڑے گا. اور ہم بھاگ رہے ہیں ان کی طرف کیونکہ وہ سولوشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے پتا ہے وہ غلط سولوشن دے رہے ہیں، مگر ہم بھاگیں کیونکہ کوئی تو دے رہا ہے. ہمارے بچے کیوں نہیں ورک شاپس میں جا رہے ہیں، ہماری ورک بنائی ہوئی ورک شاپس میں کیوں ان کو ٹرانزیشن کے دوران ہم کہیں اور کہ جو تو بلینئر بن جائے، بس اپنے 100 کنال کے فارم ہاؤس کھول، یہ ویژن دے رہے ہیں بچوں کو ہم. پوری دنیا تیری ملکیت ہے، یہ نہیں بتا رہا 25,000 میل کا تیرا رقبہ تیرے اوپر آ گیا جو ایکویٹر کا ہے، تو یہاں پہ 4 مرلے کا پلاٹ لے کے بیٹھے گا، تو یہ تجھے اسلام سمجھ آیا ہے. تو مرنے کے بعد اس لیے اٹھے گا. موت کے کانسیپٹ کو سمجھے. موت کے بعد دنیا میں کسی بھی چیز کی فیسینیشن کرنا اتنا کوئی چھوٹا سا اور کمتر سا اور شیلو سا مقصد بن جاتا کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یار زمینیں چاہیے تمہیں دے دوں گا، زمین کا مطلب پلانٹ، تمہیں پلانٹس دے دوں گا. ادھر کیا 2 مرلے کے لیے مر رہے ہو، کتنی دیر رکھ لو گے اپنا اللہ، 50 سال؟ یہ کس کامن سینس کا نتیجہ ہے کہ تم یہاں پہ پلاٹ بنا رہے ہو؟ نبی اسلام نے شاہ فرمایا وہ گھر نہ بنانا اس میں نہ رہتے نہ ہو. بس کا مطلب سیکنڈ پراپرٹی ایسی آپ کی سینس آؤٹ کر، آپ کی فلسفی آؤٹ کر دے گی آپ کو کہ دنیا میں کیا پلاٹ خریدنے آئے ہوئے ہو. کیوں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے وہاں پہ بچے کو پرپس سیٹ کر دیا، وہ ڈائریکٹ ادھر کر دیا، ہم نے ہرڈ ہی غلط کر دیا اپنا پورا. اور مقابلے چل رہے ہیں 20 ایئر اولڈ لڑکیوں لڑکوں کے، ریسورسز کس کے پاس زیادہ ہیں. اتنے بے شرم ہیں ہم، اپنے بچوں کو اس طرح ضائع کیا ہم نے. سو ہمیں ان ورک شاپس پہ ڈپلوائے کرنا ہے کہ بھائی ادھر تو نے قرآن امپلیمنٹ کرنے آنا ہے. کس چیز کی ورک شاپ ہے؟ بایولوجی کی ورک شاپ ہے. کدھر آیا ہوا تو؟ کیا پتا ٹرکی گیا ہوا تو؟ ملیشیا میں کھولی ہوئی ہم نے، جدھر چائنا میں کھولی ہوئی ہے، آئی ڈونٹ نو ویئر، کہاں پہ IMS نے جانا ہے ابھی انشاءاللہ. تو جدھر سے ہمیں آ رہے ہیں میں اس کو واپس راؤٹ کر رہا ہوں کہ ادھر کیوں آ رہے ہو، ہمیں تم لوگ چاہیے. زیادہ تر تو اوورسیز ہی آ رہے ہیں نا میرے پاس. یہ کھولو ورک شاپس، ہم بچے دیں گے تمہیں. ہمارے بچے اس وقت نوکری کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے اللہ کے پیچھے بھاگنے کا حق ہے. اللہ کی قسم اس سے کم انرجی لگتی ہے اللہ کو ڈھونڈنے میں جتنی انرجی ہم نوکری ڈھونڈنے میں لگا رہے ہیں. صحابہ کرام نے کر کے دکھا دیا ہے، لٹرلی کر کے دکھا دیا ہے کہ دنیا ان کے پیروں تلے آ گئی ہے. ہمارے پاس ثبوت ہیں. گورا آج تک دنیا کا سارا فلسفہ، چائنیز فلاسفر سے پوچھ لیں، رشین فلاسفر سے پوچھ لیں، لکھ کے بتایا انہوں نے کہ اتنا بڑا معجزہ ہے بھائی. یہ صحرا سے چند بندے نکلے، سنگل ایک مین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اور پوری دنیا ٹیک اوور کر لی انہوں نے. اور اپنے پاس کیا رکھا؟ کچھ بھی نہیں. ہم پوری دنیا میں سب سے ذلیل قوم ہے. کیوں؟ اپنے پاس سب کچھ اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب تک دینے والا نہیں ہوگا مسلمان تب تک، اور کوئی بھی قوم جب تک دینے والی نہیں ہوتی تب تک تابع نہیں کرتی کسی کو، اور کسی کو تابع کرنے کے لیے نہیں آئے ہوئے ہم.
دنیا خود ہی ریوالو کرتی ہے، ستارہ جب روشن ہوتا ہے. ہم اللہ کی عرفان کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا نظام پہنچاتے ہیں. آپ کیسے نظام پہنچائیں بھائی؟ نظام کیسے بناؤں میں؟ نظام تب تک نہیں بنے گا جب تک انٹلیکچوئل سپیورٹی نہیں ہوگی. آپ لوگ آپ کو کریڈیبل نہیں مانیں گے، آپ کی باتوں میں دلوں میں وزن نہیں ہوگا. کیوں آپ کے نیچے آئیں گے لوگ؟ ہم کبھی گئے ہیں کسی کے نیچے؟ ہماری غیرت کا تقاضا ہے کہ ہم کسی بے وقوف کے نیچے نہ جائیں. یہ ہماری غیرت ہے، ہماری نیچرل کیمسٹری اللہ نے ڈیزائن کی ہوئی ہے کہ بھائی میں اپنے سے بہتر کے نیچے جاؤں گا. اس لیے نہیں کہ تیرے پاس تلوار ہے تو اس سے بہتر نہیں ہو جائے گا، تیرے پاس بندوق ہے اس لیے تو بہتر نہیں ہو گیا، تیرا ذہن کھلا ہے، تیرے پاس علم زیادہ ہے. یہ میری غیرت کا تقاضا ہے. اس اللہ نے غیرت ڈیزائن ہی ایسے کی ہوئی ہے کہ میں کسی کتابیں تب تک نہیں ہوں گا جب تک کہ تو انٹلیکچولی سپیریئر نہیں ہوگا میرے سے. اور اس کے نیچے جا کے ہم سکینہ لیتے ہیں باقاعدہ. ہم مسلمان ہیں، ہم کسی اور انٹلیکچوئل کے نیچے نہیں اپنی غیرت سیٹسفائی جب تک کہ وہ اللہ کے عرفان کے تھرو ہمیں اللہ تک کنیکٹ کر رہا ہو اپنی انٹلیکچولیزم کے اندر. ہم مسلمان ہیں. یہ ہے نا اسلام کا مطلب کہ بھائی میں تابع آؤں گا، میں تیرا حکم مانوں گا، بالکل مانوں گا. اگر تو مجھے اللہ تک پہنچا رہا ہے تو اگر تو اللہ کا حکم ہی نافذ کر رہا میرے اوپر تو اللہ حافظ بھائی تو جا. بس تیرے لیے ٹیمپرری میں یہاں پہ آیا ہوں. اب یہ ڈالر پاؤنڈ چاہیے تیرے سے، اس لیے میں آیا ہوں. نیچے میرے باپ ماں باپ بوڑھے ہیں، میں بالکل خاندان میں ذوفت کا حال تھا، اس لیے میں آ گیا ہوں. ورنہ میں اسی بندے کو دل و جان سے یہ اللہ یہ ہم شہادت دیتے ہیں، ہر مسلمان کو پتا ہے کہ میں جان دوں گا، لٹرلی جان کا نذرانہ پیش کروں گا کہ یہ سسٹم ٹرو ہے، تیری بات مجھے اللہ تک پہنچائے گی تو امیر کا حکم مانوں گا میں. یہ حکم ہے کہ امیر کو حکم ماننا ہے آپ نے، اگر امیر اللہ کو حکم دیتا. یاد رکھیے گا یہ وہ جو لوکل ڈیفینیشن اس وقت دے رہی ہے نا، یہ ریلیجیس رائٹ بھی غلط ڈیفینیشن دے رہی ہے کہ بھائی جو بھی امیر آ گیا آپ نے ماننا ہے. استغفر اللہ. حضرت خالد بن ولید نے صحابیوں کے غزوے میں حکم کیا کہ چلو ایڈوانس کرو، مطلب لڑائی شروع کرو، تلواریں چلاؤ. عبداللہ بن عمر نے کہا نہیں چلانی بھائی، دیز پیپل ڈونٹ سیم ایز اف دے آر اینیمیز. خالد بن ولید نے کیا کہا؟ امیر کا حکم ماننا اسلام میں کتنا کرٹیکل ہے. یہ جملہ ہے حدیث کی ہے، خالد بن ولید کیا. تو عبداللہ بن عمر نے کہا میں نہیں کر رہا، میں امیر کا حکم نہیں مان رہا بیکاز آئی ڈونٹ تھنک یو آر ڈوئنگ دی رائٹ تھنگ. یہ خالد بن ولید نے کیا کہا؟ پھر میں تیری شکایت نبی علیہ السلام سے کروں گا، کیونکہ نبی السلام نے سینکشن کیا تھا خالد بن ولید کو، امیر نبی علیہ السلام نے بنایا. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا ٹھیک ہے پھر کیس کر دیں آپ، میں بھی جواب دوں گا. پھر واپس آئے دونوں اور نبی علیہ السلام کے کورٹ میں کیس کر دیا. خالد بن ولید نے کہ عبداللہ بن عمر نے میوٹنی کی. اسلام میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ جنگ کے دوران ایک بندہ فوجی پیچھے بھاگا. تو نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا کیوں کیا تم نے میوٹنی اور امیر کا حکم کیوں نہیں مانا، وہ بھی ڈیورنگ وار؟ تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ صحابی تھے، وہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ اتنے جاہل تھے، ان کو یہ نہیں پتا صحابی ایک گالی ہوتی ہے. وہ تو سمجھتے صحابی کہتے ہی مسلمانوں کو ہیں. وہ ہماری طرف دوڑ رہے تھے اور ہم لوگ ان پہ تلواریں چلا رہے تھے اور مسلمانوں کو بے درک قتل کر دی. پھر نبی السلام نے تحقیق کروائی اور پھر ایسے ہی اپنے ہاتھ مبارک اٹھا کے نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میرا کوئی حصہ نہیں ہے اس میں، یہ جو بھی خالد نے کیا. قیامت والے دن مجھ سے نہ پوچھو، یہ اس نے آن دا اسپاٹ خود ڈیسیژن لیا. عبداللہ بن عمر ٹھیک کہہ رہے تھے کہ مت کرو. یہ واقعہ ہم سب کو پتا ہے کہ جب بھائی حکم اللہ تعالیٰ کے مطابق ہوگا تب امیر کا حکم مانیں گے، ورنہ نہیں مان سکتے ہم. یہ جو بیٹھے ہوئے نا کہ وہ جو بھی آپ پہ حکمران آ جائے آپ نے ماننا ہی ماننا ہے، اس کو استغفر اللہ. یہ کون سا اسلام ہے کہ جو بھی آ گیا آپ نے ماننا ہے؟ یہ غلامی سکھانے آئے اسلام ہمیں کہ چاہے جو بھی ٹام ڈک ہیری آ گیا آپ نے ماننا ہے، یہ اسلام ہے؟ استغفر اللہ. ہمیں اللہ تک پہنچانے والا بندہ حکمران چاہیے ہوتا ہے، ورنہ نہیں کوئی اس قابل کوئی. ورنہ تو جدید کو بھی مان لیتے. مسئلہ کیا تھا؟ ایک سریے پہ نبی اسلام نے ایک ڈیپوٹیشن بھیجی تھی، وار تھا، وار کے سریے وار ہو کہتے ہیں جس میں نبی اسلام خود نہ شریک ہوں. تو ایک صحابی نے رات کو وہ الاؤ لگایا تھا، آگ کا آرڈر کیا کہ مے بی ہی واز ٹیسٹنگ، وی ڈو ناٹ نو کہ انہوں نے حکم کیوں دیا کہ آگ کا الاؤ ہے. 11 صحابی تھے، چھلانگ لگا دو آگ. تو صحابہ نے کہا یہ کیا حکم دے رہے ہو؟ انہوں نے بھی یہی بات کی کہ یار امیر کا حکم ہے، آپ میں نے ٹیسٹ کرنا تمہاری لائلٹی کیسی ہے، یہ نہ ہو کہ کل لڑائی ہو اور تم اس وقت میرا حکم نہ مانو. تو صحابہ نے کہا بھیا یہ والا حکم نہیں ماننے والے ہم کہ تم نے آگ میں چھلانگ دے دی. انہوں نے آگے خود ان 11 صحابہ نے نبی علیہ السلام کو شکایت لگائی کہ اس نے آگ میں چھلانگ لگانے کا حکم دے دیے اور کہتا ہے امیر کا حکم ماننا ہے. نبی علیہ السلام نے کہا بالکل ٹھیک کیا، کیونکہ وہ جہنم کی آگ تھی اگر تم چھلانگ لگا رہے تھے اس کے اندر. حکم امیر کا تب آئے گا جب اللہ کا حکم اس کے ساتھ کنگروئنٹ ہوگا پوری طرح، اللہ کا حکم وہ آگے لے کے چلے گا. یہی ڈومیسٹک لائف کے اندر ہی میرا یہی آرگیومنٹ ہے کہ شوہر جب تک بیوی کو اللہ کے حکم کے تابع نہیں کر رہا تب تک وہ قوام نہیں ہے. یہ 2 نمبریوں میں نہیں تابع کرنا اپنی بیویوں کو اپنے اندر. اور یہی خواتین سے میں کہہ رہا ہوں کہ شوہر جب 2 نمبر حکم دے تو وہ قوام نہیں رہتا.
وہ اللہ کے حکم کے تابع آپ کے اوپر قوام ہے. غور سے سمجھیں اس بات کو. اسلام اتنا لبرٹی دیتا ہے آپ کو کہ آپ ڈائریکٹ اللہ کے رپورٹ. معاذ بن جبل کو حضرت ابوبکر صدیق نے, چونکہ معاذ بن جبل کو تو نبی علیہ السلام نے گورنر بنایا تھا یمن کا, تو ابوبکر صدیق جب نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد امیر المومنین بنے تو انہوں نے گورنرز کو بلایا کہ ناؤ یو رپورٹ ٹو می. اینڈ معاذ بن جبل نے کہا کہ ہاؤ کین آئی رپورٹ ٹو اے مین, آئی رپورٹ ٹو اللہ عز و جل اونلی. تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ یہ اللہ نے یہ سسٹم بنایا ہے نا کہ تجھے میرے پہ شک ہے کہ میں اللہ کو رپورٹ نہیں کرتا, یا میں اللہ کے علاوہ تجھے کوئی حکم دے دوں گا. تو معاذ بن جبل نے کہا مگر مجھے نبی السلام نے جب ایک گورنر بنایا تھا تو اسی سینس کے ساتھ ہی بنایا تھا نا کہ میں اس قابل ہوں کہ میں اللہ کو ہی رپورٹ دوں گا, میں کسی انسان کو رپورٹ نہیں کرتا. تو ابوبکر صدیق نے کہا تو پھر اس طرح تو کام نہیں چلے گا. معاذ بن جبل نے کہا ٹھیک ہے پھر میں استعفیٰ دیتا ہوں. اینڈ ہی ریزائن, ہی وینٹ ٹو شام, کہ بھائی میں کسی انسان کو رپورٹ نہیں کرتا. سوچنے ذرا سائیکالوجی آف اسلام کیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نعوذ باللہ معاذ بن جبل جو ٹھیک ہیں اور کسی کو رپورٹ نہیں کرنا. ابوبکر صدیق نے بالکل صحیح آرگومنٹ دیا کہ تجھے میرے پہ شک ہو رہا ہے کہ میں اللہ کو رپورٹ نہیں کروں گا یا میں تجھے کو حکم دے دوں گا. مگر اسلام کی سائیکالوجی کیا خوبصورت لیسن اس میں سے آتا ہے کہ آپ کسی بھی موقع کے اوپر ہر وقت اللہ کو رپورٹنگ ہے, چاہے آپ بیوی ہیں, بیٹی ہیں, باپ ہیں, شوہر ہیں, حکمران ہیں, عمران خان ہے, نواز شریف. اگر آپ, اسی لیے تو میں ان سیاست دانوں کی کوئی عزت نہیں کر سکا آج تک. جب موقع آیا کہ اللہ کو حکم ماننا ہے یا گلوبل کنسنسس لے کے آنا ہے, یہ گلوبل کنسنسس کے پیچھے چل گئے کہ یار لوگ جو اس وقت دنیا اس وقت میجر پاورز کیا کہہ دیں گی اس بارے میں. ہم ان کے آرگومنٹس پتہ کیا ہوتے ہیں, ہم کر لیں گے سٹیپ بائی سٹیپ. اس وقت لوگ تیار نہیں ہیں اسلام کے لیے, اور صاف صاف بتاؤ تم تیار نہیں ہو. تم کتنے 50 سال کے لیے آئے ہو پرائم منسٹر خان صاحب یا نواز شریف صاحب, 500 سال اور عمر ہے آپ کی, اور 3 سال بعد تم نے ویسے ہی مر جانا ہے. اتنی عمریں تمہاری ہو چکی ہیں, تمہیں اور کتنا موقع چاہیے اللہ کا حکم ماننے کا. یہ 2 نمبر گیمیں ہمارے ساتھ نہ کھیلو. ہمیں پتا ہے کہ تمہیں کدھر سے اپروول کے جو ہے نا ووٹ چاہیے ہوتے. وی نو دیٹ. کن کن چیزوں کو خوش کرنے کو تم پالیٹکس کہتے ہو. ہمیں آتی ہیں پالیٹکس, ہم پاکستانی ہیں, ہم بچپن سے سیکھتے ہیں پالیٹکس اپنے گھروں میں. ہمیں یہ نہ بتاؤ, ہمیں اسلام بھی سمجھ آ گیا ہے, ہمیں پتہ ہے اصلی پالیٹکس کیا ہے. دین کا سسٹم انبیاء نے فرعونوں کو چیلنج کر کے بتایا. ادھر تو نہیں کسی نے خوش کیا کہ چلو پہلے قبطیوں کو سائڈ پہ لے جاؤں, بنی اسرائیل کے ساتھ الگ سے میں ایکا کر لوں, سائڈ پہ لابنگ کر لوں. کسی ایک نبی نے کی ہے؟ صاف بات کی ہے کہ بھائی اللہ کو حکم آ چکے, آپ سوری یار آپ تو بس ایسے ہی ہے, بس آپ کو نہیں پسند تو پھر 10 ہوں گے یا 20 ہوں گے. ہم یہ مڈل وے ون ون سچویشن نہیں لے کے آئیں گے. ہم کنوینس کر دیتے ہیں آپ کو کہ بھائی یہ سسٹم درست ہے. نہیں مانتے آپ تو بس پھر آپ کا اپنا دین, لکم دینکم ولی دین, میرا اپنا دین. اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. سو آپ کو یہ تفصیل میں جاننے کا مقصد کیا ہے کہ آئی ایم ایس میں پولیٹیکل سائنس کا سب سے بڑا پلر ہے جو باہر سے گھما رہا ہے, آؤٹر رم پہ ہے. پولیٹیکل سائنس کی سینس نہیں ہے مسلمان کو تو سوری, اس کو تو اسلام نہیں سمجھ آیا. یہ بدھ مت نہیں ہے کہ جس میں ہم جی فزکس میں جی ایکسپرٹیز لیں گے تو ہم جی جو ہے نا میں نے بہت بڑی نام کما لیا. آپ نے اگر اوور آل پولیٹیکل سائنس نہیں سمجھی, دنیا کے نظام کو بدلنے کے لیے آپ انٹلیکچوئل ثبوت اور کمپٹنس دے رہے ہیں, ورنہ آپ کا کوئی فائدہ نہیں. پرپز از ناٹ ٹو بیکم دا اسمارٹیسٹ مین اینڈ تھنک مسلمز ول بیکم دا اسمارٹیسٹ پیپل. نو, مسلمز ول بیکم دا پرابلم سالورز. اور پرابلم سالور تبھی ہوتے ہیں جب آپ یوسف علیہ السلام کی طرح ایک نظام کا چارج لیتے ہیں. وہ آپ کو چارج لینا پڑے گا. لوگ دیں گے, فکر نہیں کریں, کمپٹنٹ تو ہو جائیں. ابھی کسی کا ہم اپنا چارج لے لیں بڑی بات ہے, کیا کسی کے نظام کا چارج لیں گے ہم. سو جتنے بھی اوورسیز مسلمان ہیں نا, یہ شریعت کا امریکہ میں آنی چاہیے تو انگلینڈ میں آنی چاہیے. او بھائی شریعت ان کو یہ تو بتا دو کہ اسلام کتنی پاورفل چیز ہے, وہ خود ہی آ جائیں گے. پہلے آپ اپنے علاقوں میں تو کر کے دیکھ لیں. شریعت کے جو نظام کے جو ورک شاپس ہیں اور ٹیسٹنگ اور لیبس کھولنی ہے, یہاں پہ ہم سے ہو نہیں رہی ہے. وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ واقعی کنونسڈ ہیں کہ ان کے پاس سولوشن ہے. تھرو وٹ ایور سائنس دیٹ دے ہیو دا سولوشن. دے آر ایکچولی کالنگ اٹ دا ٹروتھ. یہ لفظ استعمال کرتے ہیں, حق کا لفظ استعمال کر رہا ہے اس وقت ایتھیسٹ. کین یو بلیو دیٹ؟ ایتھیسٹ حق کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ حق یہی ہے کہ اللہ نہیں ہے. یہ حق کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ایٹ لیسٹ حق کے لفظ تک تو آ گئے, تو ہم حق بھی ثابت کر دیتے ہیں, فکر نہیں کرو. اس کے بعد بتا دیں گے کہ تیرے باقی کے مسائل میں جو تجھے بار بار یہ جو سوئیاں چبھ رہی ہیں نا, اس میں تیرے آنسو نکل آتے ہیں, وہ اس کے مسائل بھی ہیں تیرے ڈومیسٹک لیول پہ, اس کے حل بھی ہمارے پاس ہی ہیں.
پہلے تو یہ تو تجھے بتا دیں کہ دماغ ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. I hope this is enough of insight to treat Muslims who are already politically active. جی صابر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام اچھا علیکم. ایک چیز میں کوشچن سے پہلے میں بتا دوں کیونکہ آپ کے کوشچن جو ہے نا وہ پرٹیننٹ ٹو IMSc رہے ہیں. ابھی اگلا سٹیپ کیا ہے غور سمجھ لیں. اگلے سٹیپ میں ابھی ہمارے پاس تقریباً 11-12 ہزار لوگ ہیں جو کہ واٹس ایپ گروپ پہ ہیں. آپ میں سے کچھ لوگ ہیں جو واٹس ایپ گروپس پہ نہیں آ رہے ہیں. فار سم ریزن دے ڈڈ دا ہول فارم, گوگل فارم انہوں نے فل کیا تھا. ہماری اناؤنسمنٹ واٹس ایپ گروپ پہ ہونی ہے اور ہم نے پھر کمیونیکیشن چینل بھی واٹس ایپ گروپ پہ کرنا ہے. گوگل فارم پہ تو میں نہیں کمیونیکیٹ کر سکتا, نہ ہی آپ کے ٹیم لیڈرز جو آپ بائی دا وے آپ سارے ٹیم لیڈرز ہی ہیں نا, پرائمری والنٹیئرز کو ٹیم لیڈر ہی بولتے ہیں. میں آپ کو اپنا KPI بتا دیتا ہوں, میرا کیا کام ہوگا تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ کا کیا کام ہوگا. آپ سب نے انسٹنٹلی یہ جو میں کام کر رہا ہوں آپ نے یہ کام شروع کر دینا ہے انسٹنٹلی. کیسے کرنا ہے, کس فیلڈ میں کرنا ہے, وہ تو آپ ہم ساتھ ساتھ کیٹیگرائز ہم کرتے رہیں گے تاکہ آپ کو پتا ہو. اور وہ کیا ہے, وہ یوٹیوب پہ کر رہے ہیں کہ نہیں, وہ اپنے اپنے گھروں میں کر رہے ہیں, اپنے سرکل میں کر رہے ہیں کہ نہیں, وہ آپ کی مرضی ہے. وہ تو کیونکہ ہمارا کام ہے کہ اپنا انفلوئنس کریٹ کرنا. اب سب سے پہلے انفلوئنس کیسے کریٹ ہوتا ہے, اپنی کریڈیبلٹی کے تھرو. کہ آپ واقعی سینسیبل بندے ہیں, آپ لاجیکل ریشنل ریزننگ کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ نہیں, اور آپ کی کمیونیکیشن گرامر جو ہے, کمیونیکیشن اسکل جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. اگر آپ کے یہ 2-3 کام پالش ہونا شروع ہو گئے, انفلوئنس خود ہی کریٹ ہوگا. رائٹ ناؤ وی آر گوئنگ ٹو گیو یو اے آئی تھنک دس ویک منڈے یا ٹیوزڈے کو we are going to give you an invite to fill a form for our strategy room. کہ جو strategy room کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو کانٹینٹ ڈیولپمنٹ کی اسٹریٹجی بنائے گا کہ کن کن کانٹینٹ کے اوپر اب آپ نے یا میں نے یا جو میرا کام تو ہر وقت کانٹینٹ ڈیولپ کر کے آپ کو دینا ہے, مگر میں اکیلا تو نہیں ہوں گا نا, آپ نے بھی تو کرنے ہوں گے, جب بھی جس نے بھی کرنے ہیں. دیٹس ناٹ سم تھنگ وچ آئی ایم فورسنگ اینی ون. کسی نے نہیں ڈیولپ کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ آپ کا پرائمری کام نہیں. آپ کا پرائمری کام کیا ہے غور سمجھ لیں. آپ کا پرائمری کام یہ ہے کہ اب آپ نے اپنے اپنے کلسٹرز آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں کہ بھئی میں کن لوگوں کو یا کتنے لوگوں کو میں انفلوئنس کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ میرا آگے کی جرنی سٹارٹ ہو, میں بھی ایکٹیو ہو جاؤں. اور کن سبجیکٹ میٹر کے اوپر کر رہا ہوں وہ ہم آپ سے بار بار لے رہے ہوں گے. اس کی کیٹیگریز روز ہم ہر ویک ایک پبلیکیشن ہم آپ کو ایشو کریں گے کہ ہم ان کیٹیگریز کے اوپر اب ہم کام کر رہے ہیں تاکہ آپ اس کو امپروو کر سکیں. وہ آپ سے ہی ہمیں آئیں گی کیٹیگریز, میں نے تو نہیں بتانی آپ کو, وہ آپ نے بتانی. ہم اس اسٹریٹجی روم کے اندر 200 people we are going to shortlist, 200 people on Monday we are going to publish. اس منڈے آگے جو پیر آ رہا ہے اس سے پہلے ان 200 بندوں کا سے پہلے ہم آپ کے تمام تر کلسٹرز کو آپ لوگ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ کلسٹر کسے کہتے ہیں. آپ کے اپنے سیل فون کے اندر لٹرلی آپ نے جو گروپنگ کی ہوئی ہے اپنے احباب کی, اپنے جن گروپس میں آپ ہیں ان کو آپ اپنے پاس لے کے آئیں whatever, چاہے وہ واٹس ایپ گروپ پہ, فیس بک گروپ پہ, اپنے پاس لے کے, تاکہ وہ آپ کی بات سن رہے ہوں. آپ وہاں پہ آرگیومنٹیشن اور ڈیبیٹ سٹارٹ کریں گے. دیٹس آل رائٹ ناؤ اسٹیپ 1 پہ, کہ تاکہ آپ کو پتا ہو کہ بھئی میں نے ایک گفتگو شروع کرنی ہے, اس کے پیچھے میں نے آرگیومنٹیشن رکھی ہوئی ہے یا میں نے کوسچن آنسر رکھی ہوئے ہیں. آپ بے شک ڈیبیٹ نہیں کر رہے, آپ ڈیبیٹ لے ضرور رہے ہو کہ لوگوں سے سوال لیں وہ, ورنہ اگر آپ سے وہ بات نہیں کرے تو وہ آپ کا کلسٹر ہے ہی نہیں. اگر وہ آپ سے بات کر رہے ہیں اور آپ اگر مڈل مین بھی ہیں نا, ٹھیک ہے, مسلمان مڈل مین بھی ہوتا ہے کہ استاد کو شاگرد سے کنیکٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, یہ ہمارا کام ہے. ہم ہر وقت ہر چیز کے کل علم کوئی نہیں ہوتا, نہ مجھے آتا نہ کچھ, نہ آپ کو آتا ہے, ٹھیک ہے, ہم میں سے کوئی نبی نہیں ہے, ہاں ہم میں سے کوئی بھی کل علم نہیں. سو ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی بھی کیٹیگری کا سوال لیتے ہیں. فار ایگزامپل میرا نام ہے افرا, میرے سامنے افرا کا نام لکھا ہوا ہے, افرا میر, اوکے. سو افرا ہوں میں. اب مجھے پتا ہے کہ میں نے ایک کلسٹر کریٹ کرنا ہے اپنے پاس جس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوگا کسی اور کے ساتھ. میرے تمام پرائمری والنٹیئرس میرے ساتھ ابھی پہلے سے کنیکٹڈ ہیں. میں ان کے ساتھ ڈسکشن فورم کھولوں گا. السلام علیکم سر. میں ویسے ریکارڈنگ کر ہی لوں یار, ڈراپ ہو جائے. جی افرا, کتنی عمر ہے آپ کی؟ 23 years old. 23. کس ملک کی ہیں آپ؟ پاکستان. اوکے, تو افرا پاکستان میں ہیں. افرا کس شہر میں ہیں آپ پاکستان کو چھوڑیں آپ؟ سیالکوٹ. اوکے, آپ سیالکوٹ میں ہیں. 23 اور افرا, what is she doing now? Ifra is connected in some WhatsApp group right now. You're in some WhatsApp group? Yes sir. ابھی تو آپ کو انوائٹ آئی. اس واٹس ایپ گروپ میں تقریباً 1,000 بندہ ہے اس وقت, ٹھیک ہے. ہم نے اس واٹس ایپ گروپ کے اندر آپ لوگوں کو ایک ہی لیئر میں رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس لیئر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ یہ آپ کے پیئرز ہیں سارے,
ان سب کے نیچے اپنے اپنے کلسٹرز ہیں, اپنے اپنے کلسٹرز ابھی بنانا شروع کر دیں آپ, چاہے وہ جدھر بھی بنا رہے ہوں, آپ کو پتا ہونا چاہیے بس, ٹھیک ہے. اور وہ آپ ان سے کوشچنز لے رہے ہیں اور ان کو آنسر دے رہے ہیں. دیٹس یور فرسٹ جاب. اوکے, جو آپ کا کلسٹر ہے اس کو بھی چھوڑ دیں. ابھی آپ ایز افرا اس وقت جتنے بھی لوگ اس وقت واٹس ایپ گروپ ہیں ان کے ساتھ ہم ابھی ویب سائٹ ہے sahiladeen.com کے اوپر بھی ایک اور ویب سائٹ بن رہی ہے IMS کی, جو جہاں پہ فنکشننگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم, تاکہ وہاں پہ آرٹیکلز, لٹریچر, کتابیں آپ تک پہنچائی جا رہی ہوں, ہر وقت ہر چیز فری ایکسیس میں ہو آپ کے پاس. وہاں پہ آپ ڈیبیٹس ہم سے کر رہے ہوں, ہم آپ سے کر رہے ہوں. پورا ایک کلب بنے مسلمانوں کا کہ جہاں پہ الگ الگ ٹاپکس کے اوپر ریلیونٹ اور IQ ریزنگ ڈیبیٹس, کوسچنز, آرگیومنٹس چل رہے ہوں. ریئل سولوشنز کی تو اوپر بات کرنے کی کوششیں کر رہے ہوں. ریئل پرابلمز لے کے آپ آئیں گے اور سولوشنز کے اوپر ورک شاپس ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ. افرا اپنے پیئرز کے ساتھ ہر وقت کنیکٹڈ رہیں گی, تب کہیں جا کے نیچے اپنے کلسٹر کو سیٹسفائی کر سکیں گے. آپ کے کلسٹرز میں سے کسی ایک بندے نے کہا نا کہ بھائی میرے پاس اپنا بھی کلسٹر ہے, تو ٹھیک ہے, آپ اس کو پرائمری والنٹیئرز کے ساتھ, اس کا نام ہم ٹیم لیڈرز رکھیں کیونکہ آپ سب ٹیم لیڈرز ہیں, اس کلسٹر کے لیڈ آپ کر رہے ہوں. آپ کے جو اوپر کی جو لیئر ہے نا, جو کہ ہم نے ابھی اسٹریٹجی روم کے لیے سلیکٹ کرنے, وہ 200 بندے وہ ہوں گے جو آپ کے کلسٹرز کو ہر وقت آپ کے تھرو مینج کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کے کلسٹر سے کنیکٹڈ نہیں ہوں گے, وہ آپ سے کنیکٹڈ ہوں گے. آپ ان سے کانٹینٹ ڈیمانڈ اوپر لے کے آئیں گے اور وہ کانٹینٹ ڈیمانڈ ہمیں پہنچائیں گے, تاکہ ہم اس کے اوپر جلد از جلد سیشن شروع کیا کریں. کوئی اور بک ریکمنڈیشن ہے, اس بک کی ڈسکشنز کھولنی ہے, تاکہ آپ سب لوگ, اب پوری کی پوری آپ سب کے تھرو ایک پوری کی پوری لائبریری بن رہی. پیپل شوڈ بی اٹریکٹڈ ٹورڈز دی IMS سسٹم, تاکہ ادھر آ کے وہ سیکھ سکیں, کوشچن کر سکیں, کتاب لے سکیں, آرٹیکل لے سکیں, لکھوا سکیں کہ بھئی ہمیں کیا ہے, میں نے یہ مسئلے کا شکار ہوں, مجھے جلد از جلد اس کے اوپر حل چاہیے. Now this is something only a competent Muslim is going to do. But آپ کی اکیلے کی کمپیٹنس کافی ویسے بھی نہیں ہونی, نہ میری ہونی ہے. ہم سب ملیں گے تو ایک آرگنزم بنے گا کہ جو ہر وقت پوری دنیا سے بات کر سکتا ہے. ہم سب ملیں گے. تو اس لیے ہم نے اپنی ٹیم کو بھی, جو کور ٹیم ہے میرا انر سرکل ہے, اس کو 1 ملین کا ٹارگیٹ دیا کہ 1 ملین پرائمری والنٹیئرز ہوں گے, تب علم کی ترسیل پہنچے گی, کسی طریقے سے ہر جگہ پہ کور کرنے قابل ہوں گے. ابھی ہم اس وقت تقریباً اوور آل 18,000 ہے, اور 10,000 پلس ہمارے 11,000 سم تھنگ ہمارے واٹس ایپ گروپس پہ ہیں. اب جو باقی کے لوگ ہیں وہ گوگل فارم کو تو انہوں نے فل کر لیا, انہوں نے وہ لاسٹ کلک نہیں کیا جسے وہ واٹس ایپ گروپ پہ آتے ہیں. تو تقریباً 8-9 ہزار لوگ ہیں. ان سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنا گوگل فارم پورا فل کر لیں تاکہ آپ ہمارے گروپس میں آ جائیں. میں نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی واٹس ایپ گروپس کے لنکس ڈال دی ہیں اور زیادہ, تاکہ آپ ڈائریکٹلی اسی واٹس ایپ گروپ میں آ جائیں, تاکہ آپ ہمارے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں. ابھی میں نے پرائمری والنٹیئرز کو, جن کو ٹیم لیڈرز بولا جائے گا, ان کو ابھی کام دینے ہیں. پہلا کام کیا ہوگا کہ آپ ان چینلز کو کریٹ کر لیں, چاہے وہ ٹویٹر, سب کے پاس ایک ٹویٹر ہینڈل ہونا ضروری ہے. اوکے, سب کے پاس اپنا اپنا ٹویٹر کے اوپر ہینڈل بنا لیں. اوکے, اور آپ کے انسٹاگرام یا ویور فیس بک آپ کے ہینڈل تو پہلے سے ہی ہیں, نہیں ہوتے تو آپ یہاں تک آتے ہی نہ, مگر وہ بھی اسٹیبلش کر لیں آپ کہ آپ کے ہونے چاہیے. جیسے ہی ہم آپ سے کانٹینٹ لیں کہ ہمیں یہ کانٹینٹ چاہیے, اس کے کوسچنز چاہیے, ایک سب کلسٹر کے اندر یا مین کلسٹر کے اندر, ہم اس کانٹینٹ کی ڈیبیٹ شروع کر دیں اور اس کو اوپر آرگومنٹیشن کروائیں. آپ سے بھی, میرے سے بھی, ہر ایک سے. میرا کام یہ ہوگا کہ ایز سون ایز پاسبل the right people who can give me evidence based knowledge, وہ آپ تک پہنچائی جائے, چاہے وہ سیشن کے تھرو پہنچائی جائے, کسی ویڈیو کے تھرو, کوئی بک کے تھرو. آپ کو ہر وقت کنیکٹ کر کے رکھنا اور ہر وقت موبلائز رکھنا میرا کام ہے. اور مجھ جیسے تمام تر اسٹریٹجی, میں بھی اس اسٹریٹجی روم میں, یہاں پہ کوئی باس سبارڈینیٹ تو ہے نہیں, ہم اسلام میں ہر بندے کا باس اللہ ہے, ٹھیک ہے. سو میں اسٹریٹجی روم میں اسی طریقے سے آپ کے ساتھ پارٹیسپیٹ کروں گا. وہ 200 بندے اسٹریٹجی روم میں ہر وقت ہمیں نیچے کے کلسٹر سے کنیکٹ کر کے رکھیں گے کہ یہاں پہ یہ چل رہا ہے, ہمیں یہ بتائیں, اس کو لیکن ہم نے IQ ریز کرنا ہے اس کلسٹر کا. آپ کا صرف ایک کام ہے, اپنے اس کلسٹر کا IQ بڑھاتے رہنا. اوکے, اور اس کو ان ریلیونٹ چیزوں کے اندر رکھنا ہے جس میں وہ انگیج رہے, تاکہ وہ بور نہ ہو جائے, وہ تھک نہ جائے, وہ یہ نہ سوچے کہ ہاں یار یہ والی باتیں تو ہم ہر جگہ سنتے ہیں, ہمیں وہ والی پرابلمس اور وہ والے سولوشن چاہیے. پرابلم وہ لے کے آئیں اور سولوشن وہ, جس سے اس کو پتا ہو کہ اس کی ایکسائٹمنٹ کا فیکٹر بھی اوپر جائے گا, بیکاز پیپل آر گونا ڈو اٹ فار دیم سیلفز, وی نو دیٹ. پہلی نسل اپنے لیے کھیلے گی, کوئی بات نہیں, کھیلنے دیں. ہمارے بچے جو ہے نا وہ لوگوں کے لیے کر رہے ہوں گے. اس وقت اپنے لیے بھی کر رہا ہو تو اس کو لے آئیں کہ یار تو نے خود ہیرو بننا ہے, تو بن جائے یار, یہ لے تیرے لیے ہے سارا کچھ.
تو ایک دفعہ کلسٹر تو بنا, اپنا انفلوئنس تو بنا, ٹھیک ہے. بیکاز رائٹ ناؤ ڈوپامین کا دور چل رہا ہے, ہر بندہ خود ہیرو بننا چاہتا ہے, بننے دیں کوئی بات نہیں. مجھے ابھی اتنی کال آتی ہے نا الحمدللہ کہ وہ آپ کا کانٹینٹ یوز کر لو, کرو سر میں خود بنانا چاہتا ہوں ویڈیو, چھاپ اپنے نام سے چھاپ دے یار, تو تیری تھیوری ہے, تو لگا بس کس طریقے سے بات آگے پہنچا. ہر وقت میں تقریباً ہفتے میں 3 یا 4 ایسے کانٹینٹ میکرز ہوتے ہیں نئے جو آتے ہیں, سر یہ کاپی رائٹ نہ لگا دینا, اس میں اپنی ویڈیو ایز اے ریئیکشن ڈال رہا ہوں نا. سر تو ریئیکشن چھوڑ, تو ایکشن کے طور پر ڈال لیا. علم کسی کے باپ کی میراث نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, علم ہر مسلمان کا حق ہے, جہاں سے ملے لے, تو اپنے نام سے چھاپ. تو ایک دفعہ اس شعبے میں آ جس میں علم آگے پہنچایا جاتا ہے. یہ تو سنگنگ ایکٹنگ ڈانسنگ سے 1 سیکنڈ کے لیے نکل, تو یہیں پہ سیلیبریٹی بن. تاکہ امام غزالی کو ایک بندے نے کہا کہ ایک بندہ میرا جاننے والا سے ریا سے نکلوانی ہے, تو وہ نماز میں ریا کرتا ہے. تو امام غزالی نے کہا اس کی ریا کو ہوا دو, اس کی تعریفیں کرو کہ کیا نماز پڑھتا ہے یار, تو کیا بات ہے, واہ. ریا کی جو طاقت ہے نا وہ نماز اور نیکی کی طاقت سے بڑی نہیں ہے. کچھ عرصے میں اس کی ڈوپامین سیٹسفائی ہوگی. انہوں نے یہ تو نہیں کہا, انہوں نے کہا کچھ عرصے میں ریا اس کی جاتی رہے گی مگر نماز اس کی پکی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, غور سمجھے اس بات کو. سو جو بندے جس مرضی مقصد سے آ رہے ہیں, اگر وہ علم کی بات کر رہے ہیں, آپ نے پہنچانی آگے کہ یار تجھے جس مرضی وجہ سے تو آتا ہے ادھر, ہمارا کام ہے, ہم نے تجھے اس لیول تک, اس تیرے آئی کیو کو اتنا بڑھانا ہے کہ تو ایک دفعہ مینٹین کر لے اس لائف سٹائل کو, کہ تو اب 50 سال کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے کہ میں لوگوں کو علم پہنچانے والی مشین ہوں میں, ٹھیک ہے. اور میرے پیچھے لاکھوں لوگ ہیں جو کہ ورک کر رہے ہیں کہ میں تجھے غلط علم تو نہیں پہنچا رہا. That's our job to make him come closest to the truth, if not the absolute truth. So اگر ہم قرآن کے تھرو یا حدیث کے تھرو یا وہ والی نون سائنس کے تھرو وہ پریمس نہیں سیٹ کر کے دے رہے, وہ اس کو لاجیکل نہیں بنا رہے, تو یہ ہمارا قصور ہے. So he is going to come up with the question and we are going to provide him with the truth inshallah. Okay, that's our job, all of us together. ہم پرائمری والنٹیئرز ہیں, ہم ہر وقت ایک دوسرے سے لڑیں گے, دماغ لڑائیں گے اور ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. اگر آپ نے مجھے غلط ثابت نہ کیا یا میں نے نہ کیا تو کسی باہر والے نے کر دینا اور اسلام کو ڈیمیج ہوگا. سو ہم آپس میں ایک دوسرے کو غلط ثابت کریں, تصحیح کریں, ایک دوسرے کی اختلاف کریں, آرگیو کریں, ڈیبیٹ کریں. اوکے, سو یہاں پہ ایک ہی رول ہے کہ اندھی تقلید نہیں کرنی, ٹھیک ہے. ایک دوسرے کو ہر وقت کریکٹ کرتے رہنا ہے, آرگیو کرتے رہنا ہے, بس تمیز تہذیب سے, کیونکہ اسلام کی ویلیو بیہیویئر سے بھی آگے پروجیکٹ کرنی ہے ہم نے. سو آئی ہوپ ایوری ون از کلیئر ناؤ کہ اب یہ کام کیا ہے. انسٹنٹلی جت جائیں, اپنے انفلوئنس کریٹ کرنے شروع کریں. ہم نے صرف 1000 کا ٹارگیٹ رکھا ہوا ہے. آپ ایک بندہ منیمم رمضان کے بعد تک 1000 بندوں کو انفلوئنس ضرور کر رہا ہو, ادھر سے علم کی ڈیمانڈ لے اور اس کو علم پہنچا رہا ہو. دیٹس آل, اٹس اے ون لائن مشن. باقی مجھے پتا ہے کیمسٹری کام کیسے کرتی ہے, میں آپ کو بھی سمجھاؤں گا. ہمارے ٹیم لیڈر کے ساتھ کلوز گروپ سیشن ہوا کریں گے انشاءاللہ, 50-60 ہوں گے اس سال انشاءاللہ کلوز گروپ سیشنز, جس میں آپ کو ہیومن سائیکالوجی, گروپ سائیکالوجی بتا رہا ہوں, کیونکہ وہ تھوڑی سی ٹیکنیکل ہوتی ہے, زیادہ تر لوگ سننا نہیں چاہتے, تو میں پبلک نہیں جاؤں گا اس میں, مگر وہ سارے سیشن میں آپ کو کر رہا ہوں گا جس میں آپ کو میں بتاؤں گا گروپ کی سائیکالوجی موو کیسے کرتی ہے, سائیکولوجیکل وارفیئر ہے کیا, کیمسٹری کی ڈیمانڈس کیا ہیں, کیمسٹری کو پڑھنا کیسے ہوتا ہے, تاکہ آپ رائٹ اور صحیح گرامر میں اپنے کلسٹر کو انفلوئنس کریں اور آپ انسپائر کر رہے ہیں ان کو. انسپریشن از دی اونلی کرنسی دیٹ یو ہیو. اوکے, سو ویٹ فار آل آف دوز سیشنز انشاءاللہ. ایک ایک کر کے جتنا بھی وقت مل سکا میں 1-1 1.5 گھنٹے کے لیے آپ لوگوں کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ ٹائٹل آ رہا ہے گروپ سائیکالوجی کے جو سیشنز ہوں گے, ٹھیک ہے, جو سائیکالوجی کہیں گے ہم اس کو, کہ سائیکولوجیکل وارفیئر بولیں گے, کہ اس کے سیشنز میں خود آپ کے ساتھ کر رہا ہوں گا کہ آپ کو پتا ہو کہ کیسے پلیس کرنا ہے ٹروتھ کو ان سائڈ دا گروپ. اکیلے بندے کو ٹروتھ پلیس کرنے کے لیے تو ایک سنگل ڈیبیٹ کافی ہے, مگر پورے گروپ کو موو کرنے کے لیے, اس کو نج بولتے ہیں, کیسے نج کرتے کرتے ہلکا ہلکا آپ نے اس کو حق کی طرف لے کے آنا, ٹھیک ہے. دیٹس ہاؤ موومنٹ از ڈن, اینی موو. سو دیٹس ہاؤ دا ہول پلان از. افرا, سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ یس سر. سر میرا ایک کوشچن ہے, تھوڑا سا ریلیونٹ ہے. جی آپ بتائیں, کوشچن کیا ہے آپ کا؟ سر آپ نے ایک دفعہ بات کی تھی کرم سعید کے ساتھ تھی کہ اس کا سوال کرنا. ٹھیک ہے سر, ایک لائن کا سوال ہے کہ نا کیا تھا, آپ نے کہا تھا کہ عورت جو نہیں ہے شرط نہیں رکھ سکتی کہ مرد دوسری شادی نہ کرے, تو لیکن جو فاطمہ تھی, فاطمہ رضی اللہ عنہ, سر سوری irrelevant ہو گیا. بیٹا پہلی بات تو انہا, ہا جو ہے نا مونس کا ضمیر کا, مونس کا خاتون کے لیے انہا بولیں گے, انہو نہیں. انہو آدمی, ہو اللہ ہو نہیں, ہو اللہ ہو سے یاد رکھیے گا کہ ہو آدمی کے لیے ہوتا ہے
اور ہاں عورت کے لیے. تو فاطمہ رضی اللہ عنہا, ٹھیک ہے. اب آئی ایم ایس کے سوال کر دو پتر, آئی ایم ایس کے سوال کرو. اس وقت آئی ایم ایس میٹنگ چل رہی ہے. سر وہ کلیئر ہو گیا جو آپ نے بات بتائی ہے, بس یہ میرا ایک تھا ذہن میں, اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ریلیونٹ ہے تھوڑا. اچھا چلیں ٹھیک ہے, میں اس کا جواب دوں گا ضرور کسی اور سیشن میں انشاءاللہ. جی سبحان, السلام علیکم. سبحان. سیما برشر, السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. سر میرا ایک جو کوشچن ہے بیسیکلی ایک کہ آپ نے جو ویب سائٹ کی بات کر رہے ہیں کہ ویب سائٹ آپ کریٹ کر رہے ہیں, اس میں مطلب صرف آپ کنٹینٹ کے حوالے سے یا اس میں مطلب کیا پروسیجر ہے کہ اتنے بڑا کلسٹر جیسے جیسے بڑھتا جائے گا 10,000 بندے تو کسی جگہ پہ کوئی مرکب بھی بیچ میں سے بنا سکتا ہے, کوئی آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے, تو اوور آل ایک پوری کی پوری سینس کو پوری کی پوری طرح مینٹین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ مطلب جیسا آپ 200 بندے کہہ رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ایک پورے اوور آل اسٹرکچر کو کیسے مینج کیا جائے گا جس میں تاکہ جی میں سمجھ گیا ہوں سوال. 31 مارچ کی ڈیٹ ملی ہے مجھے ویب سائٹ ٹیم کی طرف سے آئی ایم ایس کے لیے کہ ہم 10 ملین لوگوں کو ہوسٹ کر سکتے ہیں اس ویب سائٹ پہ. وہ انجن لے لیا ہم نے, اس کے اوپر آپ وہ کیٹیگرائزیشن اور اس کا اسٹرکچر بنا رہے ہیں. باقی تو اتنی کوئی بڑی سائنس نہیں ہے ڈیٹا لوگوں کو وہاں پہ کنیکٹ کرنا. اب وہ 10 ملین کا مطلب یہ ہے کہ 1 کروڑ بندہ اگر کنیکٹ ہو گیا ایک ہی وقت میں اور آپس میں وہ چیٹ کر رہا ہے یا پھر وہ ڈاؤن لوڈ کر رہا ہے کوئی کتاب, تو اس کے لیے پیسے خرچ کر رہے ہیں وہ, اسی لیے اس نے آئی ٹی کمپنی نے پروجیکٹ لیا ہم سے. انشاءاللہ ہو جائے گا, وہ اتنا کوئی بڑی سائنس نہیں ہے. یہ واٹس ایپ پہ نہیں چلنے والی, مجھے بھی پتا ہے. یہ موومنٹ کسی ایک جگہ پہ کنیکٹ کرنی ہوگی ساری. اب رہی بات مرکب گیا کہ چھوڑیں, ابھی مجھے پتا ہے جیسے ہی کام دیں گے نا, ہم پاکستانی مسلمان ہیں, آدھے بندے میں بھاگ جانا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے سمجھ مجھے پتہ نہیں ہے, مجھے گروپ سائیکالوجی کا پتہ ہے. یہ 10,000 میں سے 500-700 رہ جانے ہیں جنہوں نے واقعی وہ کام کر رہے ہونے ہر وقت. ٹھیک ہے, کیا آپ کے سمجھ رہے ہیں کہ اسلام پہ چلنا آسان ہے؟ شیطان نے ابھی ایسے ابلیس خود پر کھول کے بیٹھا ہوا ہے, یہ سامنے نظر آ رہا ہے مجھے یہ, کیونکہ اس کو پتا 10,000 مسلمان اکٹھے کر لیے اس نے. آپ کے سمجھ رہے ہیں, مجھے پتہ نہیں لڑائی کس سے میری. ابلیس خود سامنے بیٹھا اس وقت ٹک ٹکی باندھ کے مجھے دیکھ رہا ہے کہ بیٹا تو کر, اور پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں. اور میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ تو بھی پلان کر, اور میرے رب نے بھی پلان کیا ہے, اور پھر میں دیکھتا ہوں تو کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے, میں تو یہ تڑیاں لگا رہا ہوں نا ابلیس کو. آپ خود سوچیں, آپ اور میں, ہم سب اتنی ایک عمر گزار چکے ہیں کہ میں بتاؤ کہ جب اللہ کام کرنے لگتے ہیں تو مسئلہ پہ مسئلے شروع ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں, جسے میں سناتا نہیں ہوتا, مگر یہ والا اس بات پہ ضرور بنتا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے لوگوں نے چلے جانا چھوڑ. میں جب پہلی سیشن کیا تھا نا, میں نے پہلا سیشن, تو 2-3 سال پہلے کی بات ہے, جب میں یوٹیوب کے لیے ایک ویڈیو بنانے کے لیے ایک ٹیلی کام کے کچھ میرے کولیگز ہیں, انہوں نے اس وقت شروع کیا, پرانی بات ہے. تو اس وقت کیا ہوا, میں نے 1.5 گھنٹے کی سیدنا حسین علیہ السلام کے اوپر ایک سیشن کیا کہ اسلام کا ہیرو جو ہے نا اس وقت ہمیں چاہیے وہ یہ ہے. 1.5 گھنٹے کا سیشن, اور 1.5 گھنٹے میں بہت زیادہ میں نے سائنس لگائی, بتایا سیاست کیا ہوتی ہے, وہ جو بھی وجہ تھی. 1.5 گھنٹے بعد پتا چلا کہ فائل ریکارڈ ہو گئی ہے, سارا کچھ اپلوڈ کرنے لگے. تو رات کو کال آئی اس لڑکے کی کہ سر وہ باتیں تو ہم کرتے رہے, آڈیو بند تھی, آپ وہ مائک آڈیو پکڑ ہی نہیں رہا. پھر دوبارہ کی 3-4 مہینے بعد پتا چلا کہ وہ 2-3 مہینے ہم نے کچھ نہیں کیا. اس کے بعد کہ دوبارہ کیا تو اس میں پھر کوئی اور مسئلہ آ گیا, ڈسٹورشن آ رہی تھی. ہر روز جب میں کام کرنے لگتا تھا نا, کوئی نہ کوئی ایشو آتا تھا. میں آپ چھوٹی کر کے سنا رہا ہوں, بڑی لمبی کہانی ہے. کہ میں نے یہ کہنا شروع کر دیا اپنی ٹیم سے کہ اب جدھر بھی جاؤں گا نا, پہلے ساری کی ساری 2 کیمرے پکڑو, ایک نہ پکڑو. ہر آڈیو کیبل کے ساتھ ایک بیک اپ آڈیو, اور ہر کیمرے میں ایکسٹرا بیٹری ہو. یہ سارا کچھ کرنا شروع ہو گیا میں. پھر بھی مسئلے آ رہے تھے. آپ میری پرانی ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو چلے گا اس کی کہیں پہ کیا ہوا, مین کیمرہ آف ہو گیا تو موبائل سے شروع ہو گیا کہ یار اب کیونکہ عادت ہو گئی کیا تو خیر ہے اس وقت چھوڑ ویڈیو کوالٹی. پھر کیا ہوا, میں ایک دفعہ 24 نیوز پہ بیٹھا ہوا تھا, مجھے انہوں نے سیشن کے لیے بلایا. رمضان کا پہلا روزہ تھا, سیشن میں بیٹھا ہوں. وہ بھی ویڈیو البتہ یوٹیوب پہ ہی ہے, دیکھنا اس ویڈیو میں کیا ہوتا ہے. جیسے ہی میں بیٹھا ہوں, آپ نے دیکھا ہوگا آپ دیکھنا اس ویڈیو میں نے نا بلیک کلر کا ایک مائک پہنا ہوا ہے, اور اگلے 2 منٹ کے بعد میں نے ایک سفید رنگ کا مائک پہنا ہوا ہے, اور اس کے بعد میں نے مائک ہی نہیں پہنا, وہ مائک ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. یہ
सैटेलाइट चैनल है। मैं उधर बैठा हूँ और मैंने कहा बात सुने, ये सारी तरतीब मैं तोड़ने आया हूँ इधर, मैं यहाँ पे अल्लाह की बात करूंगा, मैं आपको बता दूं हक बात होगी इधर बस। वहां पे बड़े बड़े स्टार बैठे थे, लोकल सेलिब्रिटीज। तो उन्होंने कहा तो हम किस लिए आए ना सर, मुझे पता है आप किस लिए आए हैं, आई एम गोइंग टू ब्रेक दिस डॉगमा दैट यू क्रिएटेड। तो क्या हुआ, एकदम टीवी स्टेशन सैटेलाइट चैनल बंद हो गया। कैसे बंद हुआ, जो बैकअप जनरेटर थे ना वो डाउन हो गए, मेन लाइट तो पाकिस्तान में वैसे ही गई हुई होती है, और एकदम अंधेरा हो गया। और फिर 15 मिनट लगे जनरेटर ऑन करने में, और उनको जो भी करना पड़ा क्योंकि मेन जनरेटर बैकअप जनरेटर ऑफ हो गया था। और उसके बाद मेरे पास आए, साहिल साहब माजरत चाहते हैं, ये हमारे साथ पहली दफा हुआ है, तो कोई गलत इंप्रेशन मत लीजिएगा ना से कि आपकी वजह से नहीं हुआ, और ये मेरी वजह से हो रहा है। मुझे पता है ना किस खबीस से मैंने दुश्मनी ले ली है, वो इब्लीस खुद लड़ाई कर रहा है मेरे साथ। मुझे अगर ये मसला नहीं होता तब मुझे लगता है मैं कोई गलत बात कर रहा हूं। आप क्या समझते हैं कि ये मसले नहीं आएंगे? अल्लाह की कसम मसले आएंगे, और अगर मसले ना आ रहे हुए तो होशियार है जाना, खबरदार हो जाना, अल्लाह के काम करो और दुनिया तंग ना हो। आप नबी इस्लाम ने हदीस बताई हमें खुद कि अल्लाह ताला जब किसी से भलाई का फैसला करते हैं दुनिया तंग करते थे उसके ऊपर। अहमद बिन हम्बल को शाफई रहमतुल्लाह ने खत लिखा, जब वो एक ही दफा मिले थे, उनके घर रुके, वापस गए। जब वो जा रहे थे तो एक जिस स्टॉप पे पहुंचे वहां पे एक रात गुजारी, अगले दिन सुबह खत इरसाल किया, और उनकी बेटी ने वो घर रिसीव किया, हम्बल की बेटी ने। और हम्बल ने कहा पढ़ो खत। तो इमाम शाफी ने अहमद बिन हम्बल को लिखा कि मैंने रात को ख्वाब में नबी इस्लाम की ज़ियारत हुई मुझे, और नबी इस्लाम ने मुझे कहा कि शाफी हम्बल को खुशखबरी सुना दे। बेटी इतनी खुश, इतनी खुश। तो हम्बल ने कहा आगे पढ़ो। तो बेटी ने आगे पढ़ा तो कहा कि लिखा हुआ था कि हम्बल को खुशखबरी सुना दो, अल्लाह ताला बहुत बड़ा काम लेने वाले हैं आपसे। हम्बल के चेहरा जो सुर्ख हो गया, और बच्चे जो इतने खुश थे, एकदम अब्बा की तशवीश देख के उन्होंने कहा कि अब्बा जी इतनी बड़ी खबर आपने सुनी है और आप इतना एक शशोपंज में चले गए। तो हम्बल ने कहा कि बेटो बच्चों तैयारी पकड़ो, मुसीबत आई है। तो बेटी ने कहा ये कैसे आपने कैलकुलेशन किया? तो उन्होंने कहा आपको पता नहीं नबी इस्लाम ने क्या कहा कि जब अल्लाह ताला को बड़ा काम लेने लगते हैं ना तो दुनिया तंग हो जाती है। और से समझे इस बात को। और फिर क्या हुआ आपको भी पता है, मुझे ही पता है, अहमद बिन हम्बल के साथ अल्लाह ने क्या काम ले लिया उनसे, क्या काम ले लिया। हमें सहाबा किराम के लेवल के काम ले लिया अहमद बिन हम्बल से, रहमतुल्लाह से, और इस्लाम बचा दिया उनके हाथों। ठीक है, तो मतलब 27 महीने का टॉर्चर आया उनके ऊपर, 27 महीने टॉर्चर हुए। वो असल में 8 साल टॉर्चर हुए, मगर 27 महीने नियर डेथ टॉर्चर में रहे वो। जब तक 2 अमीरुल मोमिनीन मर नहीं गए, तीसरा नहीं आया, तब तक उनको सजा। 2 अमीरुल, पहला आया जिसने सजा दी थी, फिर दूसरा वो मर गया, दूसरा बना, उसने सजा जारी रखवाई, वो मर गया, तीसरा बना, तीसरे ने आके, वो भी खुद नहीं, एक और बंदे ने आके ऐसा सवाल कर दिया, वो भी आया था ना एक IMS का बंदा इंशाल्लाह, उसने आके ऐसा आर्ग्यूमेंट खोला कि वो वाला अमीरुल मोमिनीन खलीफा जो था वो कन्विंस हो गया, कहता हाँ ये बात दुरुस्त है, तो हमने मुफ्त इस बंदे को टॉर्चर करते हैं रोज। इस्लाम का आर्ग्यूमेंट दिया उसने। और ये जो सुनन निसाई जिन्होंने लिखी है ना, उनके उस्ताद थे वो, उनका नाम इब्राहिम था। वो आए थे, आई थिंक मोहतसम बिल्ला था या मुतवक्कल अलैह था, मुतवक्कल अलैह के पास आए। मुतवक्कल अलैह वो खलीफा था, तो मुतवक्कल अलैह के पास आकर उन्होंने कहा कि भाई ये क्या, क्योंकि उसने तो इन तीनों खलीफा ने तो ये रूटीन में थी, जो भी आएगा उसको ये वाला फलसफा बताएंगे, जिस फलसफे को नहीं मान रहा था अहमद बिन हम्बल। और ये उन्होंने कहा हाँ तुम भी बताओ जी, हमारा नया रेफरेंडम आया, इस रेफरेंडम पे साइन करते हो? तो उसने कहा यार ये बताओ, ये बहुत लंबी तफसील में नहीं जा रहा हूं मैं आपको क्योंकि ये टॉपिक नहीं है। तो इब्राहिम रहमुल्लाह ने कहा कि भैया ये मेरा भी एक सवाल है अगर आपने ये बात करनी है। और उन्होंने सवाल किया, इसका जवाब नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि फिर मुतवक्किल अलैह ने उस चीफ्टेन को मार दिया कि तूने कब से पूरी उम्मत में ये कदर बचाया है 2 नस्लों से, तुझे इसका खुद ही नहीं जवाब आता। और फिर हम्बल को उन्होंने रिलीज कर दिया। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये थोड़ी सी तफसील इसलिए बताइए कि आपको पता हो कि मुझे, हम सबको अपनी लाइफ से पता है कि इस्लाम की तरफ जाते हैं, अचानक बोर्डम, नींद, या फिर नींद और बोर्डम ना आ रहा हो तो तकलीफें, रिटिक्यूल, और अगर वो भी ना आ रहा हो तो लिटरली गोलियां, हर तरफ से मुसीबतें आ रही होती। सो आपको और मुझे दोनों को पता हो, हम तो कुरान पाक का मिशन आगे लेके जा रहे हैं इंशाल्लाह। हमने कुरान पाक के थ्रू साइंस की डेफिनेशंस को चैलेंज करने लगे हैं अभी हम इंशाल्लाह।
ابھی تو ابلیس نے وہ پر کھولنا ہے کہ اللہ کرے کھولے, کیونکہ اگر وہ نہیں کھولا تو اس کا مطلب ہے ہم چھوٹا سا کام کرنے لگے. میرے استاد تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ساحل میاں یاد رکھی, پاکستانی نہیں تھے تو وہ بڑے خوبصورت طریقے سے ایک محاورہ بولتے تھے, کہتے تھے کہ لا اشعل المصابیح فی بیوت المکفوفین. وہ مجھے ڈائریکٹ یہی بولتے تھے کہ ادھر بیٹا بس یاد رکھی, لا اشعل المصابیح فی بیوت المکفوفین. اور میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ ہاں یار ایک تھوڑا سا تانا ہی ہے, مگر نہیں, وہ تانا نہیں تھا. He used to tell me straight up in the heart, تیر چلاتے تھے وہ, کبھی تو تجھے سمجھ آئے گا بیٹا, وہ کہتے تھے تجھے ایک دن سمجھ آئے گا. عرب تھے. اور مجھے نا بہت عرصے بعد, لائک 8-9 سال بعد, اتنی عمر اتنا فہم آیا تو پتہ چلا کہ یار میرا بزرگ اللہ نے کیا ہی ولی اتارا ہوا تھا. کس طریقے سے اس نے بتا دیا تھا کہ بیٹا بارش ہونی ہے تیرے پتھروں کی, اور جس دن پتھروں کی بارش ہوگی نا دنیا سے, تب تجھے سکون آ رہا ہوگا اور لوگ رو رہے ہوں گے اور تو سکون میں ہوگا کہ یہ دیکھ اس پہ کیا ہو رہا ہے, اور تو اس وقت سکون کرے گا, کیونکہ یہی لوگ خود مصیبت بن کے تیرے اوپر آ جائیں گے. ہر نبی کے ساتھ ایسے ہوا ہے, ہر اس بندے کے ساتھ ایسے ہوا ہے جس نے نبی کا مشن پورا کرنے کی کوشش کی ہو, ہر صحابی کے ساتھ ایسے ہوا ہے, ہر اس بندے کے ساتھ ہوا ہے جس نے پھر الٹی گنگا بھائی ہے کہ بھیا یہ پورا ڈاگما ہی چیلنج کریں گے ہم انشاءاللہ, کیونکہ ہم نے قرآن کا مشن آئے کرنا. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ آئی لک ایٹ اٹ. کیا 10,000 ابھی ہیں, 18,000 لائن پہ الحمدللہ, کیونکہ فارم فل ہو گئے. کیا 18,000 آگے 18 ملین تک جائیں گے؟ کیا پتا 8 بھی نہ رہیں, 8 بھی نہ رہیں. یہ مشن لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, یہ اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اس لیے مجھے پتا ہے کہ ابلیس مجھے دیکھ رہا ہے. اوکے, تو آپ کو بس یہی تلقین ہے کہ آپ نے بھی یہی فلسفہ رکھنا ہے کہ اگر اللہ کام کریں گے تو پھر مسئلے تو آئیں گے, بورڈم بھی آئے گا, پسینہ بھی آئے گا, خون بھی نکلے گا, تانے بھی پڑیں گے, گھر والے بھی آئسولیٹ کریں گے, یار تو نے کیا شروع کر دیا بھائی, کیا ہم نے کیا کیا ہے؟ قرآن پاک کے تھرو ہم علم کی ترسیل کر رہے ہیں, قرآن پاک کے تھرو خزانے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس میں کس کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہوگا, اللہ کی قسم ہوگا. یہی ہے بس. جب آپ کی نیت ٹھیک ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ پہ بھلائی کا فیصلہ کریں گے, کیونکہ کام تو اللہ کا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا اپنے حواریوں سے, کونو انصار اللہ, اللہ کے مددگار بن جاؤ. اب اللہ کو کس کی مدد کی ضرورت ہے نا, کیا کہہ رہے ہیں تیسرا, کونو انصار اللہ, کہ اللہ کے مددگار بن جاؤ. کیوں, کیا کرو گے؟ اللہ کہ اس سسٹم کا حصہ بن جاؤ کہ جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں پہ لے کے آنا ہے. اور وہ سسٹم میں آپ کو بتا دوں, اس کی ایک ہی سائنس ہے. مجھے پتا ہے کہ گروپ کی کیمسٹری کیسے کام کرتی ہے. اگر آپ کمپیٹنٹ نہیں ہیں, کریڈیبل نہیں ہیں, انٹلیکچولی ساؤنڈ نہیں ہیں, آپ جتنی مرضی تلواریں اٹھائیں کوئی فائدہ نہیں, 10 منٹ کی خلاف پتہ نہیں. آپ اگر کمپیٹنٹ ہیں, تلواروں کے بغیر لوگوں نے اپنی تلواریں چھوڑیں, اپنے سر آپ کے سامنے پیش کرنے کے, چلا اپنا انتظام, بچوں کو لے کے آنا ہے آپ کے پاس لٹرلی, کہ ہم نے اس سسٹم کے اندر رکھنا ہے جو تو سولوشن دے رہا ہے, اور وہ آپ لوگوں نے دینے, آپ کے بچوں نے انشاءاللہ دینے, انشاءاللہ. وہ سولوشن تب دیں گے نا جب پتا ہوگا کہ ہاں بھائی میرے پاس ثبوت ہیں. خالی جذباتی مسلمان کے اندر کسی نے نہیں آنا, نظریاتی مسلمان کے اندر آتے ہیں. صحابہ نظریاتی مسلمان تھے, ہم جذباتی مسلمان ہیں. ایک سوال کر لو, وہ نہیں ہے وہ جو پٹھان نے کشمیر میں ہندو پکڑ لیا کہ چل کلمہ پڑھ, تو ہندو نے کہا یہ سچا واقعہ, ہندو نے کہا کہ ٹھیک ہے جی پڑھ لے تو پڑھاؤ, تو وہ پکڑ کے بندوق گردن میں بیٹھا ہوا ہے, کہتا ہے رک میں پوچھ کے بتاتا ہوں کلمہ کیا. خود تو آتا نہیں تھا, بندوق آپ کو یہاں تک تو لے آئے گی, آگے تو نہیں لے کے جائے گی نا. پڑھنا تو مجھے بھی نہیں آتا, میں تو نے کہا بس جذباتی مسلمان ہے, کلمہ پڑھ تو میں چھوڑ دوں. اس نے کہا پڑھ لینا جی خان صاحب, پڑھا دے کلمہ. نہیں جی میں تو آپ بھی نہیں آتا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ ہم اس وقت کر رہے ہیں. اسلام لے کے آ جاؤ, اسلام سسٹم ہے. اچھا بتاؤ کیا سسٹم ہے؟ او نہ اکنامکس کا پتہ ہے, نہ پولیٹیکل سائنس کا پتہ ہے, نہ نیچرل سائنس کا پتہ ہے, نہ سوشل سائنس کا پتہ ہے. وہ کون سا اسلام کا سسٹم بھائی؟ نہیں شریعت نافذ ہونی چاہیے, خلافت آنی چاہیے. اچھا کیا ہوگا خلافت میں بتائیں؟ کون سے 8 نکاتی پرنسپل جو اس وقت کے سسٹم میں پوری طریقے سے ایگزرٹڈ ہے, ہمارے اوپر ہیں, جس کے اوپر پینٹاگون میں بھی اور بکنگم پیلس کے اوپر بھی بحث ہوتی ہے. اسلام کا کوئی مفکر بحث ہی نہیں کرتا اس کے اوپر. وہاں پہ LGBT کھل رہا ہے انہی 8 پرنسپلس کے اندر, ہاں جی سیکیور ہے. وہاں پہ ویمن رائٹس کے نام پہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, ہاں جی سیکیور ہے. وہ 8 پرنسپلس 9 پرنسپل اب تو بڑھانا شروع کر دی انہوں نے. ٹھیک ہے, ہمارا پورا کا پورا انتظام ایگزیکٹ انہی پرنسپلس کو سیٹسفائی کرتا ہے. سب سے پہلے انسان کی جبلت میں, فطرت میں
کہ بھائی پہلے میری جان کی حفاظت بتا, میں جو مرضی ہوں میری جان کی حفاظت کرو گے؟ ہاں جی کریں گے. کیسے کرو؟ نبی اسلام نے نہیں کی. کیسے صحابہ سیکیور کرتے تھے غیر مسلموں کو؟ غیر مسلمان تو سیکیورٹی گارڈ ہے. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. اس وقت دیکھیں آدھی شریعت دیکھنا بھی کیا ہوتا ہے پاکستان میں, کون بچتا ہے؟ ہمیں بھی پتا ہے اس بات کا. دیکھیں وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, بی ویری پریگمیٹک اینڈ پریکٹیکل. وی نیڈ ٹو بی ویری پریگمیٹک کہ بھائی some real questions are being asked by these non-Muslims and pseudo-Muslims. صحیح سوال پوچھ رہے ہیں وہ, صرف اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہے تو اس کا سوال ہی غلط ہو گیا. سوال تو ٹھیک پوچھ رہے ہیں. سوچیں جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے تھے تو پوری دنیا غیر مسلم تھی. اگر وہ ججمنٹ تھیوری کے اوپر آتے تو دنیا پوری کو فرق کر دیتے, مگر پوری دنیا مسلمان کی انہوں نے. ہم اس وقت اتنے بڑے مسلمان اتنے تعداد میں, اور پھر بھی کسی کو اسلام کے اندر نہیں آنے دے رہے کہ نہیں یہ تو کافر ہے وہ تو کافر. اس کو کیا پتا؟ اللہ عز و جل خود کافروں کے سوال قرآن پاک میں جواب دے رہے. یہ پوچھتے ہیں اے نبی یہ ان کو یہ جواب دے, اے نبی یہ پوچھ رہے ہیں ان کو یہ جواب دے. ہم یہ تو یہ بتائیں گے, یہ پوچھیں گے, یہ ہر بات کو تانے میں لے لیا. وہی بڑے جینوئن سوال پوچھ رہے ہیں. اگر آپ جواب دے دیں گے وہ مسلمان ہو جائیں گے, اور مسلمان ہونا ہو مجھے کیا فرق پڑتا ہے. وہ اس سسٹم کو صحیح مانیں گے کہ ہاں ان کے پاس جواب تو ہے, اسلام میں دم تو ہے, بات تو درست ہے. یہ والا سولوشن ہمارے پاس تو نہیں آ سکا, یا پھر ہم سولوشن ہمارے ورژن میں سولوشن میں اتنی کمپلیٹ اسپیکٹرم کے اندر سولوشن تو نہیں ملتا, کچھ نہ کچھ رہ ہی جاتا ہے. ان کے اوپر سارے ان کے سولوشن میں سارے کور ہو رہے ہوتے, ساری کی ساری آگے کی نسلیں کور ہو رہی ہوتی. تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں نظام الٹیمیٹ پرپز ہے, کسی شک میں مت رہیے گا, مگر ایسے نہیں, ایسے نہیں. جس طریقے سے نبی نے کر کے دکھایا, جس طریقے سے صحابہ نے کر کے دکھایا, ویسے جو ڈھیٹ ہوں گے ان کو بھی دیکھ لیں گے, ہم فکر نہیں کریں, مگر پہلے اپنے اوپر تو امپلیمنٹ کر لیں. ہم تو ڈھیٹ نہیں ہے نا, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ہم نے کرنا ہے. ہمارے بچے ڈھیٹ نہیں ہیں, دے آر جسٹ ڈم فاؤنڈیڈ. کہتے ہیں ڈم فاؤنڈیڈ کہ بھائی مجھے بتاتے ہی نہیں ہو, تم تھپڑ مار کے وہ کہتے ہو کہ ہاں جی بھائی اسلام صحیح ہے. ایسے تو نہیں اسلام صحیح ہونے والا. آپ کے سامنے میں ایکٹنگ کر لوں گا, پھر باہر جانے کی دیر ہے. پھر وہی کیا انہوں نے باہر جا کے جو کیا پچھلی نسلوں نے. اسلام سے بھاگے ہوئے سارے امریکہ میں 50s 40s 30s کے جتنے بھی, دیکھیں ان کے حالات. اسلام سے بھاگ کے گئے ہوئے ہیں, بس نام مسلمان رکھے ہوئے ہیں. اور زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے, خاص عمر میں جا کے جب وہ کہتا ہے یار بات ادھر بھی کوئی خاص سمجھ نہیں آئی تو پھر اللہ ہی ٹھیک تھا, تو بس نمازیں پڑھ لیتا ہے. کانفیڈنس تیار تو نہیں کی نا, 30-50 سال ضائع کر دیے. اب تو اتنا بوڑھا ہو گیا تھا, تو ہل بھی نہیں سکتا. تو نے کیا کسی ایکٹیویزم میں آنا تھا, تو بس نمازیں ہی پڑھ, یہی کر رہا ہوتا ہے وہ. ورنہ اپنی اوج کے اوپر جب وہ جوانی میں تھا تب وہ اسلام سے بھاگا ہوا تھا. کیوں؟ اس کے گھر والوں نے اس کو اسلام سمجھانے کی بجائے اسلام ڈنڈے پہ رکھ کے مارا تھا, وہ بھاگ گیا تھا. ابھی بھی ہمارے بچے ایسے ہی کر رہے ہیں, ہم بھی ایسے کریں اپنے بچوں کے ساتھ. سو وی نو دا پرابلم. پہلے اپنے گھر کو تو آرڈر میں کر لینا, بعد میں لوگوں کو فکر کریں گے کہ کنگ چارلز کے ساتھ کیا کرنا ہے, یا اوباما اور بش کے ساتھ. وہ بہت بات کی بات ہے. پہلے اپنے گھر کو تو آرڈر کریں, اپنے بچے تو ٹھیک کر لیں ہم. ٹھیک ہے, سو لیٹس جسٹ کال اٹ اے ڈے. It's 8:30. I just wanted 1 hour thing. It's been 1.5 hours. بس آپ کو ایک سمری دے دوں, تیاری پکڑنے آپ لوگ. آپ کام کا وقت شروع ہو گیا ہے. سیشن جی والے ہم کنٹینیو رکھیں گے تاکہ ایک دوسرے کو یاد دہانی کرتے ہیں. یہ سیشن ضروری ہے. ہر ہفتے میں ایٹ لیسٹ ایک کوشش ہوگی 2 سیشن کر لوں. مہینے میں ایٹ لیسٹ 4 سیشن ہونے ضروری. ہم سب ملیں گے, اکٹھے ڈسکشن کریں گے. ہم چھوٹے گروپس بنا دیں گے جس میں آپ لوگ بھی سیشن کر رہے ہوا کریں گے. بس یہ یاد رکھیے گا, اتنے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو بڑا کچھ مسئلہ خراب ہو سکتا ہے. میرے ایکو سسٹم میں 3500 اسٹوڈنٹ ہیں اس وقت, میں آپ کو بتا دوں. اور ایسے ایسے مسئلے بھی آ جاتے ہیں اسٹوڈنٹس کی طرف سے کہ جو ہے ایک شر کا ایلیمنٹ آ ہی جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے. ظاہر ہم نے اوپن ایکسیس رکھا ہوا ہے, ہمیں اس کی فیس رکھی ہوتی تو پھر ہر بندہ نہ آتا, سیریس بندے آتے. مگر میں آپ کو بھی پتا ہے اس وقت فیس رکھ دیتا تو اس گروپ سائیکالوجی کے خلاف تھا کہ ساحل میاں پیسے بنانے کی نئی ٹیکنیک نکالی ہے. میں نے اس شیطان کو آنے نہیں دیا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, پیسے لگائیں گے ضرور, یہاں پہ پیسے کمانے کے لیے نہیں آئے ہوئے. اب آپ نے یہ بات نوٹس کرنی ہے کہ اگر میں نے 1 گھنٹے کے لیے بھی گروپ کے اندر واٹس ایپ چیٹ ابھی اوپن کرنی ہے, آپ گروپ کے اندر دیکھیں گے لڑکیاں ہراس ہونا شروع ہو جائیں گی. ان کو پرسنل میسج جا رہے ہوں گے, ابھی بھی پوچھ لینا. ٹھیک ہے, ہر طرح کا بندہ آئے گا, یاد رکھیے گا. آپ کا کام ہے اپنے پرپس کو نہیں بھولنا جس وجہ سے آپ ادھر آئیں.
جب 1 ملین تک جانی ہے بات تو پھر پتہ نہیں کیا ہر طرح کا ہی بندہ آئے گا. وہ صرف کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو آئیں گے اس کو خراب کرنے کے لیے. فکر نہیں کریں, ابلیس سے بڑے نہیں ہیں وہ چھوٹے سے وہ شیطان کے ٹٹو ہیں, شیطان نہیں ہے. ہم ابلیس سے لڑنے آئے ہیں. ان چیزوں کو آپ نے کوارنٹین اور کنٹرول کرنا ہے. اوکے, سو ہماری ٹیم کے 200 بندے بہت سیریس ہونے ضروری ہیں, بہت سیریس, اور اپنی جس لیول کے اوپر بھی وہ مہارت دکھا سکتے ہیں ہمیں ضرور بتائیں. ہم ان کو اسٹریٹجی روم میں 200 بندوں کے ساتھ میرا کام روز کا ہوگا انشاءاللہ, اور ان کا کام ہر روز آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا, امپروو کرنا, ایک دوسرے کی ایکسپرٹیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا. اور آپ میں سے اتنے کمپیٹنٹ لوگ ہیں انشاءاللہ, مجھے پتہ ہے 10,000 مسلمان اکٹھا ہوا ہے, ایکچولی 18,000 اکٹھا ہوا ہے. تو آپ کی کسی نہ کسی فیلڈ کے اندر وہ والی ایکسپرٹیز ہیں جو ہمیں بھی چاہیے اس آئی ایم ایس کے لیے, آپ کو بھی چاہیے اسی آئی ایم ایس کے لیے. ہم اب ایک ہی فیملی کا ایک ہی گھر ہے ہمارا. تو آپ نے ابھی ہمیں بتانا شروع کرنا ہے. آپ 1 لائن ریزومے بنا لیں, 1 پیج ریزومے, جس میں صرف ایک پیراگراف کی بلٹس ہوں کہ آپ کیا کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ کی کیا ایکسپرٹ. ایک 1 پیج نہیں, ایک سی وی بنائیں گے آئی ایم ایس کی, ٹھیک ہے, تاکہ ہم اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں. 18,000 سی ویز پڑھنے کے لیے ہمیں وہ اسٹریٹجی روم بنانا ضروری ہے. وہ 200 بندے جو ہے نا, وہ ابھی ہم والنٹیئرز کے لیے مانگ رہے ہیں, اس کو روٹیشن پہ رکھیں گے ہم. جس نے بھی آنا ہے اسٹریٹجی روم میں ابھی آئے, ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کس نے کس وجہ سے انتخاب کیا, اپنا پیش کیا اپنے آپ کو. وہ اگر 200 کو ہمیں 600 کرنا پڑ گیا کر لیں گے ہم, مگر ہمیں صرف وہ والے بندے اس وقت چاہیے جو پوری طریقے سے یہ والا ذمہ لینے کے لیے تیار ہے کہ سر ہم نیچے پورے ٹیم لیڈرز کو بھی اور کلسٹرز کو بھی مینج کرنے کے لیے پوری طریقے سے نہ صرف ایکسپرٹیز رکھتے ہیں بلکہ اپنا وقت دینے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کے ساتھ وہی والا معاملہ ہونا ہے جو عمر خطاب اپنی شورا کے ساتھ کرتے تھے, کیونکہ ہم نے اسرٹیولی بات کرنی ہے اپنی اسٹریٹجی روم سے کہ بھیا یہ ٹارگیٹس پورے کرنے ہیں, ہمیں یہ کانٹینٹ ڈیولپ کروانا ہے, ہم نے یہ کتاب ہم نے پہنچانی ہے نیچے تک, جو بھی ٹارگیٹس ملیں گے, یہ سارے چینلز پوری طریقے سے فنکشننگ چینلز ہوں. آخری بندہ جو کلسٹر کے اندر ہے اس تک بھی وہ میسج جا رہا ہو, اس کی گارنٹی آپ نے لینی. سو تب آپ والنٹیئر کیجیے گا جب آپ کے پاس اس چیز کی ذمہ لینے کی طاقت ہو, وقت ہو, یا پھر پوری طریقے سے سمجھتے ہوں آپ کہ ہاں یار یہ تو فل ٹائم کام ہے, اسلام از ناٹ اے پارٹ ٹائم جاب. اوکے, آئی ہوپ وی آر گوئنگ ٹو ریسیو دیٹ ای میل. ہم اب ای میل ایڈریس جو ہے نا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ای میل کس آپ نے آج 10 بجے پاکستان ٹائم کے بعد ان 200 بندوں نے ای میل کر دینی ہے ہمیں. 200 سے زیادہ ہی ہوں گی انشاءاللہ. ہم نے وہ 200 بندوں کا نام واٹس ایپ کے اوپر ریلیز کر دینا ہے, اور ان کے ساتھ ہمارا ایک اسٹریٹجی روم میٹنگ روز ہوا کرے گی انشاءاللہ. وی آر اسٹارٹنگ وتھ 200. We might increase it, might reduce it, ڈپینڈ کرتا ہے کہ کلسٹر کے سائز کتنے بڑے ہیں. پرائمری والنٹیئرس کو آئندہ سے ہم ٹیم لیڈرز بولا کریں گے. آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر, فروری کے اندر, اپنا کلسٹر کریٹ کر کے ہمیں بتا دیں گے آپ کو کلسٹر کدھر کریٹ کیا آپ نے, تاکہ ہم اس میڈیم کے لیے کانٹینٹ بنانے کے لیے, کیونکہ فیس بک پہ الگ طریقے سے کانٹینٹ جاتا ہے, واٹس ایپ پہ الگ لمٹس ہوتی ہیں ہر جگہ کی. ہم کوشش کریں گے آپ کو ایک سنگل ایپ کے اندر سب کے سب کو کنیکٹ کر دیں تھرو ویب سائٹ اور whatever. مگر ابھی کے لیے آپ نے اپنا کام شروع کر دیں. اور جو ims@sourcecode.com.pk, نہیں, یہ وہ والا ایڈریس ہے جس میں آپ نے اپنی اسٹریٹجی روم کے لیے والنٹیئر کرنا ہے. IMS کا صرف وہ والا ایڈریس یوز کریں گے آپ. strategy@sourcecode.com.pk, ٹھیک ہے, STRATEGY, strategy@sourcecode.com.pk کا جو ایڈریس ہے, اس پہ رات کو 10 بجے کے بعد ہماری ٹیم بیٹھ کے ایویلیویشن شروع کر دے گی آج 1 گھنٹے بعد, کہ ہمارے جو پرائمری اسٹریٹجی کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو شارٹ لسٹ کر کے ہم آپ کو بتا دیں گے کہ بھیا دیز آر دا پیپل, اور آپ ان کو ہم فرسٹ 2-3 ٹاسک دے دیں گے کہ کانٹینٹ ڈیولپمنٹ کی کیٹیگریز آپ الگ کر دیں, سائنس کی الگ کر دیں, پیور قرآن کی الگ کر دیں, حدیث کی الگ کر دیں, سائیکالوجی کی الگ کر دیں. اس طریقے سے ہم نے کیٹیگریز بنانی ہے تاکہ آپ لوگوں کے آپ کو آسانی ہو کہ آپ اس لائبریری میں سے کانٹینٹ خود ریٹریو کر سکا کریں. ٹھیک ہے, آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. میں ریپیٹ کر رہا ہوں, strategy@sourcecode.com.pk. میں تھوڑی دیر کے لیے چیٹ اوپن کر رہا ہوں, ابھی آپ کامنٹ مت کیجیے گا. میں زوم کی میٹنگ میں چیٹ اوپن کر رہا ہوں. یہ یوٹیوب پہ جا رہا ہے, یوٹیوب پہ بھی جو سن رہا ہے وہ اس پہ میل کر سکتا ہے, کیونکہ زوم پہ صرف 1000 بندوں کی لمٹ ہے. تو میں چیٹ میں
وہ ای میل ایڈریس لکھ رہا ہوں, strategy@sourcecode.com.pk. Okay. سر میں نے ایک پوائنٹ دینا تھا, اگر آپ کائنڈلی, آواز آ رہی ہے تو میری, سر آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. ایک سیکنڈ میں ایک بار کنفرمیشن لے لوں کہ ای میل ایڈریس جو ہے نا یہ پیسٹ ہو گیا سر. سب کو آ گیا؟ جی السلام علیکم سر. جی آ گیا ہے. ایک سیکنڈ دیجیے. جی یہ جو ای میل ایڈریس ہے یہ ورکنگ ہے ایکچولی. آپ ای میل ابھی بھی کر سکتے ہیں. جی سر. strategy@sourcecode.com.pk. ٹھیک ہے, اسٹریٹجی. یہ وہ لوگ اپلائی بھیجتے ہیں, اپنا انٹینٹ لکھیں, ایک پیراگراف لکھتے ہیں, اپنا بایو ڈیٹا ہلکا سا لکھتے ہیں, ہلکا سا آپ کا نمبر, واٹس ایپ نمبر, آپ کا ملک, شہر جو بھی ہے, and what do you want to contribute and what do you have to offer in terms of your expertise only. Okay, so یہ یاد رکھیے گا, it is a very demanding work. Okay, یہ کام بہت ڈیمانڈنگ ہے, اللہ کا کام ہے. we are going to be pushing you a lot. Okay, میں پہلے بتا دوں. so جی بیٹا آپ کا نام اچھا کیا ہے؟ سر, میرے پاس ایک پلان ہے جس سے ہم ٹاپ ٹائر سے لے کے ڈاؤن ٹائر تک اس پورے سسٹم کو بہت ایزیلی مینج بھی کر سکتے ہیں, اور ان دا وہ کیا فیوچر ہے؟ اگر اس کو مطلب واسٹ ٹائم میں پھیلانا پڑے نا تو وہ بھی ہم جی لوگ جی کر بتائیں سکتے ہیں. بتائیں. وہ ایکچولی سر تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا, اگر کسی وقت آپ کے پاس ٹائم ہو یا کوئی کور ٹیم ہے, میں ان کو ریٹن میں دے سکتا ہوں, اور ویڈیو یا پورا ایک اسٹرکچر اسکرین ای شیئر میل کر کے کر سمجھا دینا, سکتا ہوں. اسٹریٹجی کے اوپر ای میل کر دینا. ٹھیک ہے, تو میں پھر اس ٹھیک ہے, اسٹریٹجی میں بھیج اسٹرکچر میں دوں آ جاؤں گا, میں وہاں سے آپ کو انشاءاللہ کلیئر کر دوں. ہاں ہاں بے شک, آپ نے نہیں بھی آنا تو ای میل کر دیں, اگر آنا ہے تو ضرور آ جائیں, وہاں پہ بتا دیں میں تو آنا تو ہے سر, لازمی بات ہے. انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. آپ کا نام کیا ہے خاتون؟ آپ کا نام مجھے نہیں پتا. سر میرا نام زینب ہے. جی زینب جی بولو. سر اگر ایڈمنسٹریشن ٹیم پاکستان سے نہ ہوتی تو ہمیں تھوڑی آسانی ہو جاتی سر. لائک پاکستان سے نہیں ہے. اوکے, دبئی سے ہے, پاکستان سے نہیں ہے. بتائیں کیوں, مسئلہ کیا ہے آپ کو؟ پاکستان سے ہونے میں ایڈمنسٹریٹو ایشو تو نہیں آنا چاہیے. آپ انڈیا سے ہیں؟ جی سر. تو نہیں مسئلہ کیوں سر, آئے گا آپ کو؟ سر یہاں تو لائک انہیں بس کوئی ایک بہانہ چاہیے رہتا ہے کہ امپریزن کرنے کے لیے. سو اٹس کوائٹ ڈینجرس. لائک ہمارا اگر واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ بھی رہتا ہے +92 کوڈ سے, تو دیٹ گیٹس اے بٹ ڈینجرس. سو تھوڑا سر ڈر لگ رہا تھا. تو آپ پھر یوٹیوب کو اپنا انفلوئنس کلسٹر تو بنائیں نا بیٹا, اپنا انفلوئنس وہ آپ لوکلی بنائیں. ٹھیک ہے, میں سمجھ سکتا ہوں. آپ اپنا انفلوئنس کلسٹر واٹس ایپ کے تھرو ہم تک نہ کمیونیکیٹ کریں. دیر آر سو مینی تھنگز دیٹ یو کین ڈو وائل یو آر, اینڈ بائی دا وے thousands of Indians are already connected and doing it already right now. بہرحال میں سمجھ سکتا ہوں ہر جگہ کی اپنی ایک کنڈیشنل ایشوز ہوتے ہیں. آپ اپنا کام تو کریں نا, آپ خالی سیشنز لے کے اپنا کام تو شروع کریں. ٹھیک ہے, جی سر. یوٹیوب کی ویڈیو دیکھنے پہ تو کوئی ایشو نہیں ہے نا. یہ تو 92 کے ایریا کوڈ سے نہیں آ رہی نا آپ کے پاس. اوکے جی. ذاکر نائک کو ہم بھی سنتے ہیں نا, انڈیا سے نا وہ, تو ہمیں تو کوئی وہ نہیں ہے کہ جو مسئلہ ہو. آپ ویڈیو دیکھیں, آپ دیکھیں کیا کہو, جو کچھ آپ کر سکتے ہیں کریں, فکر نہیں کریں. آپ اس سٹیج کے اوپر میں کوئی کنڈیشن نہیں رکھ رہا, آپ بس یاد رکھیے گا, یو نیڈ ٹو ڈو اٹ آن یور اون. اوکے, میں نے کتنے دن کیا پتا ابھی مر جاؤں سیشن کے بعد, کیا پتا اس کے دوران مر جاؤں. کتنی عمر ہوتی ہے ایک بندے کی؟ یہ کام آگے چلنے کے لیے ابھی ہم بنا رہے ہیں, یہ کام رکنا نہیں ہے. اوکے جی سر. یاد رکھنا, یہ نہ میں اوپر جاؤں اور پیچھے سے فرشتہ بتایا گیا یا دیکھو پاکستانیوں نے یا انڈیا نے روک دیا تھا, اس وقت میری اصلی نقصان میرا ادھر ہوگا جا کے. یہ کام نہ روک دینا. جی اوکے سر ہم لوگوں کو ٹریننگ بھی چاہیے ہوگی کہ ہم لوگ جی, میں کروں گا ٹریننگ. جی جی بالکل, میرا ٹریننگ سیشن آپ لوگوں کے ساتھ ڈیڈیکیٹڈ کلوز روم سیشن ہوا کریں گے, جو میرے ٹیم لیڈرز ہیں, جو پرائمری والنٹیئر, چاہے وہ 1 ملین ہو آپ. ٹھیک ہے انشاءاللہ.
جی سر. سر ان لوگوں سے جو ہمارا کلسٹر ہوگا ان لوگوں سے ہر طرح کے سوال لے سکتے ہیں. جی جی بالکل, ورنہ آپ دیکھیں, یاد رکھیے گا, اسی وجہ سے مسلمان خود مولوی سے دور بھاگ رہا ہے, کیونکہ وہ ہر طرح کا جواب نہیں دے رہا, ہر طرح کا سوال نہیں لے رہا. جی ٹھیک ہے, یہ بتا, یہ کچھ تو علاقے ایسے پاکستان میں جو کہتے ہیں سائنس کی بات کرے وہ دہریہ کافر, یہ حالات ہو گئے. ٹھیک ہے, تو پھر بچے کیا کرتے ہیں, بچے مولوی صاحب کے سامنے ایکٹنگ کرتے ہیں, پھر کہیں اور جا کے وہ اپنی اصلی سوال جواب کے لیے پھر اپنے دوستوں اور اپنی عمر کے بچوں سے سوال پوچھ رہے ہوتے. جی تو سر. یہ والا معاملہ درست کرنا ہے ہم نے. میں آپ کو بتاؤں گا, فکر نہیں کریں, اگلے کچھ سیشن میں کہ سائنس میں بھی یہی معاملہ مسائل ہیں. سائنٹسٹ بھی اپنے مفتیوں کے آگے پیچھے نہیں ہوتے. جی سر. ٹھیک ہے, یہ انسان کی نفسیات ایسی, ان کا کوئی قصور نہیں ہے, ان کو توڑنا پڑتا ہے. قصور یہ ہے کہ اسی میں رہے, بن گئی, یہ قصور نہیں, توڑا نہیں اس بات کو. تو یہ آپ کا یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے سر, یہ انڈیا کے مسلمانوں میں تو ایک بات یہ بھی ہے کہ ان کو اس طرح سے بالکل ٹرین ہی نہیں کیا گیا ہے, کیونکہ ان کو نہ دین کی اتنی سمجھ ہے اور بالکل دو راستے الگ کر دیے گئے تھے. تو جن کے پاس دنیا کا علم ہے یعنی سائنس کا علم ہے وہ دین سے بہت دور ہے, تو ان کو تو بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے کہ قرآن کو انٹرپریٹ کر سکیں سائنس کے ساتھ میں. سائنس نہیں, سائنس تو ابھی جہاں تک پہنچی, چلو پہنچی ہے, ایٹ لیسٹ کوشچن کر رہی ہے. وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ثبوت کے ساتھ بتاؤں گا, بار بار بتاؤں گا, الگ الگ ثبوت دوں گا انشاءاللہ. اللہ فراست دے, اللہ تعالیٰ استقامت دے, اللہ توفیق بھی دیتا رہے, کہ ہر طرح کی سائنس اور نئی سائنسز بھی قرآن سے میں آپ کو نکال کے دے دوں گا انشاءاللہ. میں جن لوگوں کے ساتھ میں مطلب مجھے کوئی وہی تو نہیں آتی نا, میں بھی تو مسلمانوں سے ہی سیکھ رہا ہوں, وہ بھی تو مسلمان ہیں. جی قرآن کھول کے مجھے بتا رہے نا, میری بھی تو ساتھ ہیں ہر جگہ پہ, میری تو 28 سال کی بھی ایک استانی ہے. اور سمجھیں, جی میں آپ کو بتا رہا ہوں ہر جگہ. آپ نے علم ڈھونڈنے والے ہیں نا آپ, اور قرآن آپ کی اکیلی کتاب ہے, تو آپ کو مل جائے گا. جی سر. اور سمجھ لیں اس بات کو, یہ نہ سمجھنا کہ بس میری مرضی کا ٹیچر ملے. نہیں, ٹیچر آپ کی مرضی کا نہیں. ٹیچر کوئی بھی چلتا راہ کا ریڑھی والا بھی آپ کو کچھ سکھا سکتا ہے. آپ اگر ہر وقت اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ ہر وقت اسٹوڈنٹ ہیں کہ میں قرآن سے میں نے کچھ نہ کچھ نکالتے رہنے ہر وقت. میں آپ کو اسٹرکچر طریقہ بتاؤں گا, فکر نہیں کریں, ہم ایک ایک کیٹیگری کر کے چلیں گے نا. میں ہر وقت ہر چیز کے بارے میں بات تو میں بھی نہیں کر سکتا, نہ ہی اہلیت ہے اتنی, نہ ہی سائیکالوجی کے لیے موضوع ہے. کیٹیگری کر کے چلیں گے تاکہ ایک کیٹیگری کے اندر ایک کلسٹر پورا ڈیڈیکیٹ ہو چکا ہو. ابھی نہیں بنے گا, 2-3 مہینے لگیں گے کہ ایک کیٹیگری کے اندر 10,000 بندے مختص کر دیے گئے ہیں, وہ اس کیٹیگری کے اندر ہیلپ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, اور وہاں سے جو بھی علم آ رہا ہے وہ ہم تک آپ تک پہنچا رہے ہوں گے. آپ کسی اور کیٹیگری پہ کام کر رہی ہوں گے, آپ کیا پتا نفسیات پہ آپ کام کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, سائنس فزکس پہ کوئی اور رکھا ہوگا ہم نے, بایولوجی پہ کوئی اور رکھا ہوگا. میں ایگزامپل دے رہا ہوں. سو وی آر گوئنگ ٹو ڈو دیٹ. ایک ایک اسٹیپ کر کے چلیں گے. جو میں نے اگر آپ کو ویژن بورڈ پہلے دکھا دیا نا, تو اس سے نیگیٹو سائیکالوجی ٹریگر ہوتی ہے کہ اچھا آپ نے تو کائنات پوری پکڑ لی. جی ہاں, پکڑنی تو ہے, ہم مسلمان ہیں, ہم چھوٹے سے کرے کے لیے نہیں آئے ہوئے. ٹھیک ہے, ہم نے ہر علم نکالنا ہے انشاءاللہ, مگر اسٹیپ بائی اسٹیپ. میں چاہ رہا ہوں وہ ورک شاپ سے ایک دفعہ بن جائیں. ایک دفعہ نیچرل سائنسز کی, میتھمیٹکس کی ورک شاپ میں چاہ رہا ہوں پاکستان میں کھولیں, ہم پوری دنیا کو پتہ چلے کہ کس طریقے سے ہماری کتاب نے وہ فارمولائزیشن کی ہوئی ہے کہ جس میں ہر چیز, مطلب خود سوچیں, ایجپٹ کے پیرامڈز بنائے ہیں انہوں نے, جو کہ اب ہمیں پتہ ہے 12,000 سال پہلے کے, ہمیں پتہ ہے اس بات کا, آپ ثبوت کے ساتھ پتہ ہے. یہ سائنس کے مفتی ہر وقت کہتے رہتے 40 سال سے, لٹرلی فنڈنگ واپس لے لیتے تھے. فنڈنگ واپس اس ریسرچر سائنٹسٹ کی, اس پیٹر کی, مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, کہ اس کو فنڈ نہیں کرنا ہم نے, اس کو نکال دو اپنی فنڈ. اس کو بین کر دیتے تھے کہ اگر وہ یہ کہہ دے کہ نہیں یہ پیرامڈز نہ 4,500 سال پہلے نہیں کہ سے پہلے کے, کیونکہ ہمارے مفتیان نے کہہ دیا ہے کہ بھائی یہ 4,500 سال پہلے کے. بس یہ حالات ہر جگہ ہوتے ہیں, اس کو ڈاگما بولتے ہیں. یہ ڈاگما کریٹ کر دیتی ہے انسان کی نفسیات. ایک خاص فرٹرنٹی بنتی ہے, وہ فرٹرنٹی پھر انڈاؤمنٹ افیکٹ بولتے ہیں, اس انڈاؤمنٹ افیکٹ میں گھس جاتی ہے. وہ انڈاؤمنٹ افیکٹ توڑنا ہوتا ہے آپ نے کہ بھائی آپ کو کس نے نبی بنا دیا ہے. صرف نبی ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ کوئی نبی نہیں ہوتا جو کہہ سکے کہ نہیں میرے بعد آپ کچھ نہیں پوچھنا. نہیں, آپ عام سے ایک سائنٹسٹ ہیں, چلیں شاباش, آپ بھی غلط ہو سکتے ہیں. اب چیلنج ہو رہے ہیں اور اس کی فنڈنگ کھینچ لیتے ہیں جو بھی چیلنج کرتا ہے. آپ کے سمجھ نہیں, خالی مسجدوں اور مدرسوں میں مسئلہ ہے, نہیں, یہ ہر جگہ پہ مسئلہ ہے. اوکے, ایسی زیادتی ہوتی ہے اس بندے کے ساتھ جو گورا سائنٹسٹ ہوتا ہے, جو باقی کے سائنٹسٹ کر رہے ہوتے ہیں. جو ہمارے مولوی صاحب تو پھر تھوڑا چھوڑ دیتے ہیں, چل خیر ہے یار, ہے تو انسان, وہ بھی نہیں چھوڑتے. سو ہمارے بچوں کو بڑے مسائل ہم نے قرآن سے ڈیل کر کے دینے ہیں کہ بھائی ان کی سائنس کو
पटखनी देनी है अभी, तो देखो कैसे ही देते हैं, फिक्र ही नहीं करो। हम अपनी वर्कशॉप होगी तो देंगे ना, उनकी वर्कशॉप में तो उनका अपना मौलवी बैठा हुआ है। जी समझने की कोशिश करें, वो पहले से ही उस डॉगमा का शिकार है, तो उसको चैलेंज करने के लिए हमें वो एक्यूमेंट देना है, वो अट्रैक्टिवनेस देनी है कि वो प्रूव कर सके सबूत के साथ कि ये नहीं आप ही की साइंस के सबूत देते हैं कि आप ही की साइंस गलत है। समझ रहे हैं? जी सो हमें काफी मेरे ना काफी गैर मुस्लिमों से इस वक्त राब्ते चल रहे हैं जो कि जियोलॉजिस्ट हैं। मेरी कॉन्फ्रेंस हुई है एक दो, मैंने खुद अटेंड की, मैंने तो नहीं की थी, जिसमें मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमें आके वो करंट फ्रैक्चर्स बताएं जो जियोलॉजी की साइंस में आपके मुफ्तियान ने, जिसको आप स्कॉलर बोलते हैं, वो भी स्कॉलर बोलते हैं ना, आपके स्कॉलर ने जो हार्ड लाइन कर दिया कि नहीं ये जो ये नहीं मानेगा वो गलत है। कहता हाँ यहाँ पे बहुत चलता है यार, मैंने चैलेंज किया था, मेरी किताब उन्होंने लाइब्रेरी से निकलवा ली थी। सर हमें बस खाली फ्रैक्चर समझाएं। मुझे पता है कुरान पाक में वही टेक्नोलॉजी बताई हुई है, मुझे पता है इस बात का। मैं उससे कॉन्फ्रेंस में मेरा केस ये था कि मैं कुरान के थ्रू प्रेजेंट करूंगा वो टेक्नोलॉजी, आप साइंस के थ्रू प्रेजेंट करें। हम दोनों ने प्रेजेंटेशन दी है अगेंस्ट द करंट डेफिनेशन ऑफ जियोलॉजी। ठीक है, वो भी गोरा साइंटिस्ट है, येल का प्रोफेसर है, बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, येल का पीएचडी है, और मैं मुसलमान स्टूडेंट हूं और मैं कुरान पाक के थ्रू बता रहा था कि ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है। वो अपनी फाइंडिंग्स के थ्रू जा जाके दुनिया के 21 मुल्कों में एक्सकेवेशन कर चुका है। वो अपने सबूत बता रहा था साइंस के थ्रू, कि दोनों हम ये बता रहे थे कि भैया ये करंट आर्कियोलॉजिकल डेफिनेशन ही गलत है, तुमने मुफ्त में ये फतवे ना दो इधर बैठ के। ठीक है, सो ही देन आस्क्ड मी कि यार ये तू किताब से जो लेके आ रहा है ये मतलब हाउ इज दिस बुक टेलिंग मियोलॉजी। उसने तो खैर बाइबल भी नहीं पढ़ी हुई, वो क्रिश्चियन भी नहीं है, मगर वो बस साइंस ही में रहा सारी उम्र। एंड आई सेड अभी तुझे बताऊंगा बेटा, फिक्र ही ना कर इंशाल्लाह, मगर मुझे तुझसे कुछ चाहिए। एंड ही सेड व्हाट डू यू नीड फ्रॉम मी? एंड आई सेड आई नीड यू टू शो मी कि तूने आर्कियोलॉजिकल फ्रैक्चर्स जो निकाले मैं उसके सबूत क्या है बस, क्योंकि तेरी ओपिनियन के ऊपर तो नहीं माना, हमें सबूत दिखा, ताकि मैं इन करंट साइंस के मुफ्तियों को बता सकूंगा भाई बगैर साइंस के नहीं बच्चा, बगैर एविडेंस के नहीं ट्रेन कर रहे हैं हम बच्चे, एविडेंस है ये लो। ठीक है, टेक्नोलॉजी कुरान से निकालेंगे हम, मगर फ्रैक्चर तुम्हारी साइंस में से निकाल के देंगे तुम्हें। ओके, सो इसलिए आपको बता रहा हूं बहुत जबरदस्त, अल्लाह ताला हेल्प करने वाले, इंशाल्लाह मिलेगी हेल्प, फिक्र नहीं करें। मिशन बड़ा पकड़ लिया है, नाम अल्लाह का ले लिया है, अब फरिश्ते आ रहे हैं इंशाल्लाह, आप फिक्र नहीं करें। सर मेरी दोनों बेटियां आपकी लैब में काम करने के लिए तैयार हैं, आपकी वर्कशॉप में। अभी बनने तो दें, अभी तो मैंने डिमांड की है, रिक्वेस्ट की है उन लोगों से कि ये पैसे मेरे पे ना, मुझे नहीं चाहिए, मैं डोनेशन नहीं लेता, और ना ही कभी कोई कहे तो सही नहीं कहे, वो झूठ बोल रहा होगा। जिस बंदे ने भी कहा हो ना किसी भी मिशन में कुछ चल रहे होते हैं कि साहिल अदीम साहब की टीम में से हम डोनेशन देते हैं, मैंने आज तक, मैं अल्लाह ना करे वह हराम नहीं होता डोनेशन लेना, मैंने नहीं मांगी, मगर अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद अनाउंस करूंगा कि वहाँ वर्कशॉप है, उस बंदे की है, उधर ही लगाएं, वहीं के लोकल वहां पर डेवलप करें वर्कशॉप। ठीक है, मेरा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह डोनेशन से। सर एक्सपेरिमेंट करने के लिए हाँ वो करेंगे ना, वो बनने तो देना पहले सब्जेक्ट्स, तो हम उन सब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, इसको कॉन्सेप्ट्स बोलेंगे, कॉन्सेप्ट वर्कशॉप्स हैं कि उन कॉन्सेप्ट्स को तो वो क्रिएट करना, करिकुलम है ना, वो करिकुलम बनाएंगे जो बन चुका है, दो की तरफ से आ चुका, कि हम किस लेवल पे बच्चा तैयार करें कि वो उस वर्कशॉप में जाके एक्सपेरिमेंट कर सके। मैं तो नहीं जाके फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट करूंगा ना, जिसने फिजिक्स के ऊपर वक्त लगाया होगा, उसने कुरान पाक और फिजिक्स का कनेक्शन दे दिया होगा, वहां जाएंगे हम, क्योंकि वो कुरान की वर्कशॉप है सारी, वो फिजिक्स की वर्कशॉप नहीं है, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की नहीं है, सब कुरान की वर्कशॉप्स हैं इंशाल्लाह। और कुरान पाक की वर्कशॉप्स उस एंगल से फिजिक्स को रीडू करेंगी इंशाल्लाह, केमिस्ट्री बायोलॉजी को करेंगी, एस्ट्रोफिजिक्स को करेंगी इंशाल्लाह। ठीक है, दैट्स व्हाट माय किड्स, आवर किड्स शुड बी डूइंग। दीज आर नॉट साइंस वर्कशॉप्स, दीज आर कुरान वर्कशॉप्स। ये कुरान पाक पे गौर करने का मिनिमम हक, असली हक तो नहीं अदा कर सके ना, तो ये तो करें ना जो एटलीस्ट बेयर मिनिमम है, ताकि मर के उठें तो बता सकें फरिश्तों को कि आराम से बात करो, फरिश्ते हैं आप, हम मुसलमान आए हुए इधर। ओके, हम कुरान पाक पे काम करने वाले लोग हैं। ओके, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मुलाकात होती है आपसे strategy@sourcecode.com.pk पे। हमने 200 नेम्स को इनवाइट करके उनको फर्स्ट ड्राफ्ट के अंदर कनेक्शन देने हैं, जो हम आपको नाम खुद अनाउंस करेंगे व्हाट्सएप के ऊपर। जब हम नाम अनाउंस कर दें तो वो आपके साथ कनेक्शन बनाएंगे, क्योंकि मैं तो हर एक के साथ कनेक्ट भी नहीं हो सकता, ना ही मेरी 4 बंदों की टीम जो इस वक्त कोर सर्कल इस वक्त IT के लेवल पे देख रही है, वो हर एक के साथ तो नहीं करना, वरना मैनेजमेंट नहीं हो सकेगी। सो वो 200 पीपल को हम फिर क्लस्टर्स के टारगेट देंगे कि उस क्लस्टर में आप लोग होंगे,
आपके क्लस्टर उनके अंडर नहीं, वो आपके अंडर ही आएंगे. आप अपने अपने 1000 का क्लस्टर बनाना शुरू कर दें, अभी बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये उनके थ्रू हमने पहला टारगेट देना ही देना है. Everybody should be at least influencing 1,000 people, no matter where they're from. Okay, no matter who they are, Muslims and non-Muslims. You are supposed to be the wisest person. Wisest का मतलब smartest नहीं होता. Wisest का मतलब होता है कि जब सवाल का जवाब नहीं भी आता ना, तो बताता है कि मुझे जवाब नहीं आता, मगर मुझे जवाब लेना आ गया. अब मैं तुझे जवाब बताता हूं, क्योंकि ये जरूरी है कि हक की तरफ अब ट्रेन अब हक के स्टेशन की तरफ मूव करना शुरू कर दे. ओके, इंशाल्लाह. Okay, so one last question from a girl, because मैं सिर्फ लड़कों से बात करता रहा हूँ. Let me just talk to Sana Hassan. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह. कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह. सना जी बताएं. सर मेरा ये पूछना था कि सर जो हमारा अगर क्लस्टर 1000 का ना हुआ तो उससे कम का भी हो सकता है? 1000 तक लेके जाएंगे ना. कम का होगा, सबका काम का ही होगा. 1000 बंदा हर एक के पास तो नहीं होता. कम का होगा, वो आगे से बनाएंगे कि हाँ ये बंदी काम की बात कर रही है, रेलेवेंट बात कर रही है, खुद ही आएंगे. फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता क्रिएट करना है ना इसको. आपको और हमने जी ज्यादा का होगा तो हम फिर आपको फिर स्ट्रेटजी में लेके आएंगे ना. आपका इतना बड़ा क्लस्टर है तो आप फिर टीम लीडर लेवल पे नहीं, आप स्ट्रेटजी में आए ना, क्योंकि आपका इतना बड़ा क्लस्टर पहले से ही है. जिसका क्लस्टर पहले से बड़ा है वो आए स्ट्रेटजी बनाए हमारे साथ बैठ. सर. ठीक है. और आर्गुमेंट हमने सब कंटेंट हमने खुद उनसे कोई सेलेक्ट करना है, कोई बात करने के लिए, डिबेट करने के लिए? जी हाँ, आप खुद करेंगे. बिल्कुल. आपकी कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंट. देखें, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है ना, तो इस्लाम में प्रेजेंट नहीं कर सकती. और कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपके पास दो चीजें होती हैं. एक, आपको जिस चीज के बारे में इल्म है उसके बारे में बात करते हैं, और आपको वो पर्पस पता है जिस वजह से आपने वो इल्म बांटना है. ये दो चीजें जिसके पास आ गई, उसको कॉन्फिडेंस अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे नाजिल होता है. तो इल्म सर जिसके बारे में बात करनी है, और वो पर्पस जिस वजह से बात करनी है. ठीक है. और सर टॉपिक भी हम खुद सेलेक्ट करें? जी, टॉपिक तो अभी आपको हमें बताएं, हम आपको देते हैं टॉपिक के ऊपर. हम एक टॉपिक टेस्टिंग के लिए डाल देते हैं. अभी आप एक सर, बार अपने क्लस्टर्स इकट्ठे करना शुरू कर दें. टॉपिक्स इस वक्त जो दुनिया के हालात हैं, टॉपिक्स तो दुनिया खुद बता रही है हमें कि क्या कहाँ पे मसला है, क्या आग लगी हुई है. सर हम यकीन ना आपके करें. जैसे टॉपिक या आपके कंटेंट से लेके हम जी आर्गुमेंट जी, स्टार्ट ले कर लें, आप सकते वहां से ले लें. बिल्कुल. अब मेरी टीम ने भी कहा है कि सर इस वक्त हम आपकी वीडियोस के जो पर्टिनेंट सवाल है ना, वो तो हम पब्लिश करना शुरू कर देना, ऐसे कर दो. मगर वो आप बेहतर जानते हैं कि नीचे कौन सी जगह पे कौन सी चीज को डालना है. ठीक है. हैं? जी. और सर वो तो मेरा अभी एक और वही तो क्वेश्चन है लेंगे कि अभी हम. हाँ जी. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने सबसे पहला क्लस्टर जो अपनी बेटी को ही बनाया था, आपकी वीडियो में 1 ईयर से देख रही हूँ. तो सर वो मेरे से क्वेश्चन करती रहती है, जैसे उसने मेरे से क्वेश्चन किया था कि अल्लाह कैसा है, कैसे नजर आता है. तो मैंने उसे कुरान से, सूरह नूर से ही ना, इंग्लिश में ना, उसको उर्दू समझ नहीं आती ठीक से, तो इंग्लिश की ट्रांसलेशन मैंने उसे दिखाई थी तो वो समझ गई. तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने मुझे दिया है कि अब अल्लाह की बुक से ये आंसर निकाल के लेके आओ मामा के अल्लाह ने जो है ये दुनिया कैसे बनाई है. तो अब तक मुझे तो समझ आया, मुझे ना फिजिक्स आती है, कुछ भी नहीं आता कि भाई इसका आंसर कैसे ढूंढ के लेकर आऊं. पूरी कहानी तो अल्लाह ने खुद कुरान में बताई हुई है. इसके लिए फिजिक्स की जरूरत तो नहीं पड़नी थी. बहरहाल फिजिक्स के थ्रू आंसर जरूर देना. मगर कितने साल की बच्ची है? सर 7 ईयर्स की है. तो उसको तो फिजिक्स नहीं समझानी ना आपने अभी. सर उसको बस ठीक है. वही जो ये कुरान में ट्रांसलेशन है वही इसको मैंने निकाल के वही इसको नहीं बतानी नहीं, है. कुरान की ट्रांसलेशन तो नहीं, उसको तो नहीं पता कहाँ से जवाब ले रही ना. आपने 7 साल के बच्चे को राइट साइकोलॉजी के थ्रू स्टोरी क्रिएट करनी होती है. आपने स्टोरी टेलिंग के थ्रू. 10 साल तक का बच्चा सिर्फ स्टोरी, खैर सारी उम्र स्टोरीज सुनना चाहते हैं हम, मगर 10 साल का बच्चा समझ नहीं सकता उन कॉन्सेप्ट्स को. 7 साल का कभी भी नहीं समझ सकता. तो यू नीड टू गिव अल्लाह देम की अ बुक से ट्रांसलेशन. लेके. वो मैं आपको उसके बच्चों के लिए मैं आपको एक सेपरेटली तरीका बता दूंगा. बस सिंपल रखें, बस ये 1 लाइन है. सिंपलेस्ट वे में बताएं कि अल्लाह ताला ने दुनिया को कैसे अपने हाथ से बनाया. ठीक है. ना सिर्फ दुनिया को, पूरी कायनात. ठीक सर है. एक मेरा और क्वेश्चन था कि मुझे ये पॉइंट बहुत हिट कर रहा था कि आप दज्जाल का जिक्र करते हैं कि वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के टाइम पे उन्होंने टेंपल को बनाया था. तो ये बात मेरे माइंड में रहती है कि वो तो उसको कैद किया हुआ है, तो वो पहले वो आज़ाद था क्या? कॉम्प्लिकेटेड आंसर है उसका. दोनों मगर दज्जाल. जी बिल्कुल. इसको वो कहाँ पे कैद है, कब कैद नहीं था, कब था, एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आंसर है. जी हाँ. कैद पैदाइश में, वो कैद में तो नहीं पैदाइश हुई ना उसकी.
यस ठीक है जी सर. जी. So let's just I just want to talk to Ibrahim. Ibrahim, can you unmute? Just Ibrahim. Ibrahim. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम इब्राहिम. मेरे पास एक्चुअली एक इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसमें 3 के अभी से फॉलोअर्स है. मैं दावा का काम उधर से पहले अभी से 2-3 महीने से शुरू करके रखा है इसमें. सो हम लोग वहां से भी कर सकते हैं ना दावा का काम इंस्टाग्राम से. क्या लफ्ज है पहला आपने क्या बोला आपने? इंस्टाग्राम से. Oh yeah, wherever, but you need to know how to engage with them. But Yes, one exactly. way traffic नहीं होनी चाहिए. Okay, you need to We know can how to create- make sure. We can create groups on Instagram also. जहाँ मर्जी बनाएं, बस बेसिक कंडीशन याद रखिएगा कि आपने 2-वे कम्युनिकेशन को क्लस्टर बोलते हैं. जो आपसे इंगेज करते हो आप उनसे करते हो. मेरे पास 10,000 बंदे क्लस्टर में हो और उनमें से 200 बंदों से मैं इंगेज करता हूँ और तसल्ली मैंने रखी हो कि 10,000 हैं, तो उससे तो कोई फायदा नहीं होना ना. We need to raise the IQ of everybody. Some are going to be listeners only, but you should know that they are listeners because they are agreeing to what you're saying. Okay? Okay. Quiet listeners का मतलब पता है कि आपके कंटेंट को वो बोरिंग समझ के जा चुके हैं कब का. Engage करना है आपने. Engagement. And actually, sir, I am a revert Muslim, so I converted only 2 years ago. So do you have any advice for me as to how should I take my dawah work? That's it. All मेरी तमाम एडवाइस, आप रिवर्टेड मुसलमान हैं, आपके ऊपर वही वाले तमाम तर मामलात का इतलाक हो रहा है जो मेरे और मेरे बच्चों पे या किसी पे भी हो रहा है. नाउ वेलकम टू द रियलिटी, वेलकम टू द क्लब. आप इस्लाम में आ गए, चलें शाबाश, पत्थर तोड़ना शुरू करें. अब आप बड़ा काम शुरू करने लगे आप इंशाल्लाह. ओके, यहाँ पे फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट मांगता है हमारा रब, फुल टाइम. ओके, अगले एम्प्लॉयमेंट नहीं मांगता, मेरा रब स्लेवरी मांगता है. मेरा रब का मैं गुलाम हूँ, याद रखिएगा. वो वाली मेंटालिटी से रब को मानना है कि मालिक का हुक्म आया हुआ. ओके, इतना सबमिशन है. इस्लाम का मतलब सबमिशन है. यू नीड टू सबमिट कि हाँ रब ने कह दिया, बस. उसके अलावा आप किसी के गुलाम नहीं. क्या खूबसूरत बात है. और किसी मखलूक के गुलाम हुए तो आप कोई फायदा नहीं इस्लाम में आने का. ठीक है, आप इस्लाम में आए हैं तो आप बाकी की तमाम मखलूकात से आजाद हो गए. नो वन इज योर बॉस नाउ, ओनली अल्लाह अज़्ज़ा व जल. सो अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कहा भाई आना है तो फुल टाइम आना है. ठीक है, थैंक यू. जज़ाकल्लाह खैरन. बारकल्लाह फीक buddy, and may God be with you all the time inshallah. Okay guys, let's just call it a day. We're going to have a 1-hour session next time, and आपकी ईमेल्स का वेट करके हम आपको अभी व्हाट्सएप के ऊपर कम्युनिकेशन शुरू कर देंगे. उस 200 बंदों की लिस्ट पब्लिश करना हमारा पहला काम है. They are going to connect with you. We're going to split the numbers so that हर बंदे को कम्युनिकेशन हो रही हो. आप में से जो लोग खुद कम्युनिकेट नहीं कर रहे होंगे, we will not be planning for you guys, because फिर आप engage नहीं कर रहे तो फिर हमारा अपना क्लस्टर सही नहीं बन रहा, तो हम किसी के क्या एक्सपेक्ट करेंगे. So we will be filtering that cluster very quickly. जल्द अज जल्द हम उन लोगों के साथ ही हम रिकग्निशन देंगे कि हाँ ये हमारे क्लस्टर में एग्जिस्ट करते हैं जो हमसे एंगेज कर रहे होंगे. ठीक है, सो इनिशिएटिव लें रादर देन किसी और को इनिशिएटिव लेके वेट कर रहे हो. ऐसे मत करें. बिकम दोस्तों के बजाय 20,000 लोग आने चाहिए कि भाई 200 से क्यों, 20,000 से काम लें, सारे स्ट्रेटजी में आएंगे. दिस इज द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स आई शुड गेट इंशाल्लाह. ओके, सो अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो. अल्लाह ताला हम सबको क्लीन और क्लियर रखे इसमें. अल्लाह ताला हम सबके मामलात को अपने हाथों से सॉल्व करे और इसको हमारी आखिरत में सुरखरुई का बाइस बनाए इंशाल्लाह. हमारे बच्चों की, उन तमाम नस्लों की जो आगे आनी है, उन तमाम लोगों की जो मुस्तफीद होने हैं इंशाल्लाह. और I'll be waiting for your end of the communication as soon as we publish the list. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.